جی بابا آ رہی ہوں، سنم نے دروازہ بند کیا اور واپس اپنے کمرے میں چلے گی۔ اللہ کرے سب ٹھیک ہو جائے، اس چینل نے مجھے ڈرا دیا ہے، اس عورت پر مجھے یقین نہیں ہے، شوکت نے نیوز چینل کی آواز کرتے کہا، پھر چائے کا کپ اٹھایا اور سپ لینے لگا۔ سنم ناشتہ کر لو بیٹا، شوکت کی آواز پر وہ باہر آ گئی۔ بابا مجھے بھوک نہیں ہے، وہ حواس باہتگی میں کہہ کر کچن میں گھس گئی۔ اب اس کو کیا ہوگا، آج کل کے بچے بھی بس۔ شوکت نے ہنس کر کہا، پھر ٹی وی دیکھنے لگ گیا۔ فرحندہ یہ کیا بکواس ہے، رضوی نے کمرے میں قدم رکھتے ہی اس کی تیاری رکھ کر کہا، کیا بکواس ہے اس میں، نیوز چینل والوں نے مجھے بلایا ہے، وہ میری طرف کا سچ سننا چاہتے ہیں، میں جاؤں گی اور آپ کی اس ایان اس کی ماں کی ساری کہانی بتاؤں گی۔ اس سے ہمت کیسی ہوئی میرے بیٹے کو جیل کرنے کی۔ فرحندہ بدلے کی آگ میں جل رہی تھی۔ فرحندہ خاتون مت بولو اپنے بیٹے کے کارنامے، ایان نے جو کہا وہ سچ ہے، اگر تو سچ ہے پھر بھول جاؤ، وہ باہر آئے گا، رضوی نے صوفے پر بیٹھ کر سکون سے کہا۔ آپ کو ہمیشہ اپنے بیٹے کے اوپر ایان سچا لگا، رضوی ایک دن میں اپنے بچے کے ساتھ الگ ہو جانا، رہنا اس کا نوکر بن کے، فرحندہ کہہ کر جانے کو موڑی۔ تم جو مرضی کرو، میرے خاندان کی مٹی پلیت مت کرو، میں معاف نہیں کروں گا، رضوی غصے سے کہہ کر اٹھا باہر نکل گیا۔ آج تو میں پیچھے نہیں ہوں گی، کچھ بھی ہو۔ فرحندہ پر جنون سوار تھا۔ السلام علیکم، وہ اسی رفتار سے حارث کے کیبن میں داخل ہوا اور آ کر سامنے بیٹھ گیا۔ وعلیکم السلام، حارث ہنسنے لگ گیا۔ کیا ہوا، موبائل ٹیبل پر رکھ آیا نے پوچھا۔ وہ آج بھی سیاہ کرتے میں ملبوس تھا۔ سوچ رہا ہوں وقت کیسے بدل گیا، ایک وہ دن تھا جب تم پہلی بار آئے تھے اور سنم سے شادی کی بات چلی، اور یاد ہے میں نے کہا تھا وہ ایسی لڑکی ہے تم اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ حارث نے اپنی بات پوری کی۔ ایان بھی مسکرا دیا۔ ہاں تم سچ کہہ رہے تھے تب، میں مانا نہیں، اب اقرار کرتا ہوں، مجھے اس سے اچھی نہیں مل سکتی، اور وہ میری کزن ہے، ایان نے بتایا۔ حارث اچھل پڑا، پھر اس کی ساری بات سن کر شاک رہ گیا۔ یار واقعی جوڑے آسمان پر بنتے ہیں۔ حارث ابھی بھی حیران تھا، کہاں سے کہاں تک بات آ گئی۔ ہاں نا، دیکھ لو، ایان پہلی بار خوش تھا۔ حارث اس کے چہرے پر خوشی دیکھ رہا تھا۔ اچھا، طلاق کے پیپرز کا کیا کرنا، حارث نے دوبارہ واپس بات شروع کی۔ سنم کو طلاق کے پیپرز، وہ بات کر رہا تھا جب حارث کی بات پر چونک گیا۔ ایان، سنم، حارث اس کو ساکت کھڑا دیکھ رہا، وہ طلاق کے لفظ پر سن رہ گئی۔ سنم، تم یہاں سب خیریت؟ ایان اڑ کر اس کے پاس گیا۔ ہاں، یہاں نہ آتی تو سچ کا پتہ نہیں چلتا، یہ شادی ایک تماشا ہے نا، مجھ سے بدلہ لے رہی ہو، میں سمجھی شاید تم کو مجھ سے محبت ہے۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر دیوار ساتھ لگ گئی۔ ایان کو بالکل سمجھ نہیں لگی، پر اس کی حالت دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ بات غلط ہو گئی ہے۔ سنم، ایسا کچھ نہیں ہے، ایان اس کی طرف بڑھا، وہ پیچھے ہو گئی۔ میں اپنے کانوں سے سنا ہے، مسٹر ایان احمد خان، کوئی اور کہتا تو نہ مانتی، مگر خود سننا ہے، خود سنا ہے، خود۔ سنم نے اس کا گریباں پکڑ لیا۔ سنم، تو نے آدھی بات سنی ہے، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا۔ ایان احمد خان، نور بانو کا بدلہ تم سنم جہاں سے لے چکے، وہ کہہ کر الٹے قدموں سیڑھیاں اتری۔ ایان اس کے پیچھے آوازیں دیتا رہا، پھر وہ ہو گیا جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ سیڑھیاں خون سے بڑی ہوئی تھی، لوگوں کا ہجوم تھا، وہ بھاگ کر اس کے پاس آیا، وہ خون سے لت پت تھی۔ سنم، آنکھیں کھولو، اس کو گود میں لٹائے، وہ چیخ رہا تھا، وہ بے ہوش ہو گئی۔ نرس اور حارث نے فوری اس کو ICU میں لے جانے کا کہہ کر ایان کو ایک سائیڈ کیا۔ بلیڈنگ بہت ہو گئی ہے، اب فوری خون چاہیے، ایان ہسپتال کا بلڈ بینک سے پتہ کرو، فوری۔ حارث نے اس کو بتایا تو وہ فوری اٹھا۔ حارث کیا گروپ ہے؟ ایان کے چہرے پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ حارث نے اس کو کھل کر کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ او پازیٹیو، نرس نے جیسے ہی کہا ایان اس کی طرف لپکا۔ میرا او پازیٹیو ہے، جتنا چاہیے نرس نکالو، میری بیوی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، بازو کو فولڈ کرتے ایان نے کہا۔ حارث کے اشارے پر نرس اس کو روم میں لے گئی۔ وہ ٹھیک ہے نا؟ ایان مسلسل نرس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ چپ تھی۔ خون کی بوتل نکال کر وہ اس کی حالت دیکھ کر آہٹ بول پڑی۔ آپ کی بیوی کے سر پر گہری چوٹ لگی ہے، خون بہت نکل گیا ہے، دعا کریں آپ، باقی آپ کو ڈاکٹر بتائیں گے، نرس نے روم سے نکلتے کہا۔ خون ICU میں لے گئی اور باہر کھڑا چکر نکال رہا تھا، فون مسلسل بج رہا تھا۔ جی ماموں، ایان کی آواز کانپ رہی تھی۔ کیا ہوا، سنم بھی واپس نہیں آئی؟ وہ ہسپتال گئی تھی ڈاکٹر حارث سے میری میڈیسن کا پتہ کرنے، ابھی تک نہیں آئی، تمہارے ساتھ تو نہیں؟ شوکت حسین نے پوچھا۔ ایان مشکل ہی بول پایا، ماموں وہ گر گئی، اس کو چوٹ لگی ہے، آپ ہاسپٹل آ جائیے۔ ایان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ حارث کو وہ سب پل یاد آ گئے جب وہ نور بانو کے ساتھ آیا تھا، وہ حادثہ کہ ایان نے سب کھو دیا تھا۔ ایان، وہ ٹھیک ہو جائے؟ حارث دوسرے ڈاکٹرز جو کیس دے کر باہر آ گیا تھا،
اس وقت وہ حیان کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ حارث تم جاؤ، مجھے تم پر اعتبار ہے، پلیز اس کو ٹھیک کرو، اس کو جلدی ٹھیک کرو، تم جانتے ہو میری زندگی وہ خوش ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہنا چاہتا۔ حارث ایان کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا، وہ بچوں کی طرح حارث کا ہاتھ پکڑ کر کہہ رہا تھا۔ بدلے میں حارث نے اس کو گلے سے لگایا۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی ایان، میری طرف دیکھو، تم ایسا کرو، وہ ہمت کیسے پکڑے گی، وہ ٹھیک ہے۔ حارث نے اس کا چہرہ پکڑ کر کہا۔ اتنے میں نرس باہر آ گئی۔ ڈاکٹر، ان کی وائف کا بی پی بہت ڈاؤن جا رہا ہے، شوگر لیول لو پر ہے، بہت لو ہو گئی ہے، جلدی آئیے۔ ڈاکٹر تنویر کہہ رہی ہیں وہ کومے میں جا سکتی ہیں۔ ایان کے پیروں تلے زمین نکل گئی، وہ بامشکل دیوار کے سہارے سے کرسی پر بیٹھ کے آنکھیں نہ چاہتے ہوئے نم ہو گئی۔ سنم کا چہرہ، اس کی باتیں اس کے سامنے گھومنے لگی۔ وہ اس وقت رو رہا تھا۔ شوکت حسین کی آواز پر اٹھا، وہ بھاگ کر جاگا، اس کو گلے سے لگایا۔ ماموں آپ بولو، وہ آپ کی بات مانتی ہے۔ شوکت اس کو لے کر ICU کے باہر آ گیا، وہ ابھی تک انجان تھا۔ ہوا کیا ہے مسز رضوی، ہم آپ سے کریں گے کچھ پرسنل سوالات، آپ تیار ہیں؟ نیوز اینکر نے پوچھا۔ جی بالکل، آپ کریں، میں تیار ہوں۔ فرحندہ نے کرسی سنبھال کر کہا کہ اسکرین پر چمک رہے میسج کو دیکھا۔ وہ جس ہوشی سے کرسی پر بیٹھی تھی، اسی ناہوشی سے اٹھی اور فوری وہاں سے نکل گئی۔ اینکر پرسن آوازیں دیتی رہ گئی۔ فرحندہ اسٹوڈیو سے باہر نکلی، ایک نیلی گاڑی اس کا انتظار کر رہی تھی، وہ آ کر بیٹھ گئی۔ رضوی، یہ کیا دھمکی تھی؟ وہ دھمکی نہیں تھی، سچ تھا، اگر تم وہاں ایک لفظ بولتی میں تمہیں طلاق دے دیتا۔ یہ ہے پیپر جو ایک سائن کی مار ہے، جاہل عورت۔ رضوی نے گاڑی موڑی اور واپسی کی طرف گامزن راستے پر وہ بالکل چپ آیا۔ آپریشن کے بعد جو ہی ڈاکٹر تنویر باہر آیا، ایان نے فوری اس کو پکڑ لیا۔ میری وائف ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے مسٹر ایان، آپ کی وائف کا خون بہت بہہ گیا، کمزوری ہو گئی ہے اور ان کے دماغ جس کونے پر لگی ہے، اگر ان کو ہوش نہیں آیا 24 گھنٹوں تک تو وہ کومے میں جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس سے ان کا ایان گرتے رہ گیا۔ حارث نے اس کو پکڑا، وہ ٹھیک ہو جائے گی ایان، تم ہمت رکھو۔ حارث نے اس کو پکڑا اور اندر لے گیا۔ شوکت بھی ساتھ آ گیا۔ ایان کا بی پی شور کر گیا تھا، اس کو لٹا کر حارث نے شوکت کو سب بتایا۔ وہ پہلے بیٹی کو پریشان تھا، اب ایان کو دیکھا اور رہ گیا۔ وہ اس حالت میں اس لیے ہے کہ جب آنٹی کی ڈیتھ ہوئی تھی ان کو بھی کومے میں رکھا گیا تھا اور حارث کہہ رہا تھا۔ شوکت نے روک دیا۔ سنم ٹھیک ہو جائے گی، مجھے سچ بتاؤ، شوکت حسین نے سچ پوچھا۔ حارث 2 منٹ چپ رہا۔ 25% یقین ہے وہ کومے میں نہیں جائے گی۔ حارث نے بالکل سچ کہا۔ شوکت نے تسبیح کے دانے گننا شروع کر دیے۔ سنم، وہ یکدم اٹھا۔ سر، آپ کی وائف ابھی تک ICU میں ہے، نرس نے اس کو بتایا، مجھے اس کے پاس جانا ہے، پلیز۔ حارث ایان اس کو چلا رہا تھا، وہ اندر آیا اور اس کی حالت دیکھ کر اس کو ساتھ لے گیا۔ تمہاری سنم صرف تم ٹھیک کر سکتے ہو، تم چاہتے ہو نا وہ ٹھیک ہو جائے، تو جاؤ اس سے بات کرو، وہ تم کو سن سکتی ہے، صرف تم کو۔ حارث نے اس کا چہرہ پکڑ کر پیار سے سمجھایا۔ ایان نے دروازہ کھولا، وہ بستر پر بہت سی مشینوں میں بے سود پڑی تھی۔ لڑکی جو چہکتی تھی چپ تھی۔ ایان ہولے قدم اٹھا کر اس کے پاس گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر پاس کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر افسردگی تھی، بہت ساری افسردگی۔ پلیز میرے پاس واپس آ جاؤ، میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا۔ تم نے سوچا کیسے میں تمہیں چھوڑ دوں گا، پلیز آنکھیں کھولو سنم۔ ایان اس کے پاس بیٹھ گیا، اس کا ہاتھ ہونٹوں سے لگایا، وہ اس سے بات کر رہا تھا، وہ خاموش تھی۔ سنم، بات کرو مجھ سے۔ ایان نے اس کا چہرہ تھام کر پیار سے پکارا۔ سر، آپ باہر جائیے، ابھی ان کو دوسرے روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، نرس نے آتے کہا۔ نہیں، میں ادھر ہی ہوں، ایان نے منع کرتے ہاں۔ حارث نے نرس کو اشارہ کیا، وہ باہر گئی۔ آپ جائیے، میں بات کرتا ہوں، آپ روم ریڈی کریں۔ حارث کے کہنے پر وہ نرس وارڈ بوائے کے ساتھ چلی گئی۔ ڈاکٹر حارث، شوکت حسین کی آواز پر وہ مڑا اور ان کے پاس چلا گیا۔ جی انکل، حارث نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ بیٹا مجھے سچ بتاؤ، سنم کو ہوش کب آنا ہے؟ شوکت کی بات پر وہ چپ ہو گیا۔ سچ پوچھے تو ابھی تک آ جانا چاہیے تھا، میں ڈاکٹر تنویر سے بات کر رہا تھا، ابھی سب ٹھیک ہو جائے گا، پریشان نہ ہو، ایان کو ذرا ہینڈل کرے، سنم کو دوسرے روم میں شفٹ کرنا ہے۔ حارث تسلی دے کر چلا گیا۔ شوکت وہاں ہی کھڑا دعا کرنے لگا۔ معاذ کے خلاف ہوئے سارے کیس ثبوت کے ساتھ کورٹ میں پیشی کے لیے کیے گئے تھے، ایج نے سب سنبھال لیا تھا، اس کی ضمانت منظور نہیں ہوئی تھی۔ رضوی نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ فرحندہ نے بھی جو پلان بنائے تھے وہ رضوی کی دھمکی پر چپ رہ گئی۔ شمائلہ اپنے خاندان تماشے سے تنگ آ کر اپنی تیاریوں میں بزی تھی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ فرحندہ نے جو ہی اس کا روم دیکھا تو حیرانی سے پوچھا۔ میں امریکہ جا رہی ہوں ماما، اس کے جواب پر فرحندہ دنگ رہ گئی۔ تمہارا بھائی جیل میں ہے، تمہاری ماں پریشان اور تم کو کچھ احساس نہیں؟ فرحندہ نے چیخ کر کہا۔ تو میں کیا کروں؟
میری لائف برباد کر دیا آپ نے اس ایان نے پیچھے، اور کتنا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اور نہ میں آپ کا ساتھ دوں گی ماما، میں آج جا رہی ہوں، اس سے پہلے میں کسی جرم میں جیل جاؤں۔ اور وہ عائشہ، میں نے اس کو سچ بتا دیا۔ وہ چلی گئی ہے، آپ بھی تھوڑا سکون کرے، شمائلہ نے صاحب کہہ کر اپنا بیگ نکالا اور سامان رکھنا شروع کر دیا۔ فرحندہ اس کو دیکھتی رہی، پھر باہر آ گئی۔ اس کے ہاتھ سے سب جا رہا تھا، پیسہ، دولت، گھر، بیٹا اور شوہر۔ وہ کسی بھی پلان میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ حال میں بیٹھی ہوئی کچھ ایسا سوچنے لگی جس سے ہر طرف سے اس کی جیت ہو۔ رات ہو گئی تھی، ابھی تک صنم کو ہوش نہیں آیا تھا۔ اس کو روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ ایان کے بہت بار کہنے پر شوکت گھر چلا گیا تھا۔ وہ ہسپتال میں اکیلا تھا، ڈاکٹر چیک اپ کر کے جا چکے تھے۔ وہ ٹہل کر واپس کمرے میں اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ بے سد سی پڑی تھی، چہرے پر آنسو جمے تھے۔ ایان کے رومال نکال کر چہرہ صاف کیا اور جھکا اس کے گال پر ہونٹ رکھتے اس کو پکارا۔ ہلکی سے پلکوں کی جنبش سے ایان پیچھے ہو گیا۔ صنم، آنکھیں کھولو میری جان۔ ایان کی آواز سن کر اس کے ماتھے پر شکن بڑی۔ ڈاکٹر حارث، حارث دیکھو صنم کو۔ ایان باہر نکلا، ڈاکٹر تنویر کو سامنے پا کر وہ اس کے ساتھ اندر آیا۔ صنم، آپ کو ٹھیک نظر آ رہا ہے؟ سر بھاری ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر تنویر نے چیک اپ کرتے پوچھا۔ سر درد ہے، میں کہاں ہوں؟ وہ ہلکی سی آواز میں بولی۔ آپ ہسپتال میں ہیں، آپ کو یاد ہے نا؟ کیسے بھول سکتی ہوں؟ اس کا لہجہ دکھی تھا۔ ایان سامنے کھڑا تھا، صنم نے اس کو دیکھا تک نہیں تھا۔ ڈاکٹر کب تک گھر لے جا سکتا ہوں؟ ایان نے پوچھا۔ وہ واپس آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ کل تک، آج یہ انڈر آبزرویشن ہے، سب ٹھیک ہے، باقی کل 1-2 ٹیسٹ ہوں گے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر، 1-2 باتیں کر کے وہ چلا گیا تو ایان واپس اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ صنم لہجے میں صدیوں کی تھکان تھی، مگر جواب میں صرف خاموشی تھی۔ آپ پلیز اب یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں چلی جاؤں گی، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، کچھ نہیں سننا نہ کہنا۔ وہ زیادہ بولی تو سر تھام کر لیٹ گئی۔ ایان اس کی حالت دیکھ رہا، سو چپ چاپ اٹھ کر باہر آ گیا۔ وہ کروٹ بدلے دیر تک روتی رہی تھی، رات ساری اس نے جا کر گزاری تھی۔ صبح حارث کے آنے تک وہ وہاں ہی رہا، پھر میڈیسن لینے چلا گیا۔ گڈ مارننگ ینگ لیڈی، کیسا محسوس کر رہی ہو؟ حارث نے گرم جوشی سے پوچھا۔ جو آپ کے دوست نے کیا اس کے بعد کیسا محسوس کروں گی؟ صنم نے دکھ سے کہا۔ صنم، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، جو آپ نے سنا وہ ادھوری بات تھی اور سچ کچھ اور ہے۔ حارث چیک اپ کرتے اس سے بات کر رہا تھا، اتنے میں ایان کمرے میں آگے کچھ میڈیسن اس کو پکڑا کر وہ واپس باہر چلا گیا۔ ایک نظر صنم نے اس کو دیکھا تھا، وہ اس شیشے کے دروازے کے سامنے بیٹھا تھا اور چہرہ اڑا ہوا، بال بکھرے سے، شیو بڑی ہوئی۔ اس کا دل کچھ کہہ رہا تھا مگر دماغ کچھ، وہ کنفیوژن کا شکار تھی۔ صنم، وہ تمہیں چاہتا اس کے باوجود کہ تم دونوں کی شادی پیپرز میرج تھی اور کل رات وہ تم سے باقاعدہ نکاح کر چکا ہے، سب کی موجودگی میں کیسے ممکن ہے وہ تم کو چھوڑے گا؟ ایان سے بات کرو، اس سے پوچھو، اس سے جانو سب سچ، اس غلط فہمی پر اپنا رشتہ مت خراب کرو۔ حارث نے ڈرپ لگا کر اس کو دیکھا اور چلا گیا۔ اس کے منع کرنے کے بعد ایان ایک بار بھی کمرے میں نہیں آیا تھا۔ وہ اس کی دوری سے بھی پریشان تھی اور ان بدپا جو سن چکی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور شوکت حسین ناشتے کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ میری بیٹی جاگی، ناشتہ کر لو، پھر دوائی لو تو پھر گھر چلے، ٹھیک ہو جاؤ جلدی سے، تمہارے ایسے بیمار ہونے سے ایان تم سے بھی زیادہ بیمار ہو گیا ہے، اپنے شوہر کا سوچو۔ شوکت حسین نے اس کو پیار کرتے کہا۔ وہ کیوں بیمار ہوگی؟ صنم نے سنگ دلی سے کہا۔ نہ بیٹا، تم بڑی خوش نصیب ہو، تمہارا شوہر تمہارے لیے زمین آسمان ایک کر دیتا ہے، میں نے اس کو دیکھا تیرے لیے روتے ہوئے۔ شوکت حسین نے صنم کا ماتھا چوم کر کہا، پھر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ تم دونوں میں کوئی ناراضگی چل رہی ہے؟ اگر ہاں تو ختم کر دو ایسی ناراضگی کو جس سے دونوں اپنی یہ حالت کرو۔ ایک تو ہے جو ایسے پڑی ہے، ایک وہ ہے جس کا بی پی نارمل نہیں ہو رہا، پھر تجھے خون دے کر کمزوری ہو جاتی۔ شوکت کی بات سن کر وہ متوجہ ہوئی۔ مجھے خون ایان نے دیا؟ ہاں میری جان، اسی کا میچ ہوا تھا، تمہیں بالکل بلڈ نہیں مل رہا تھا اور تمہارے ایان کا مل گیا، وہ ہنس کر بتا رہا تھا۔ صنم چپ ہو گئی۔ بابا گھر جانا ہے مجھے، وہ ہولے سے بولی۔ ہاں بیٹا، ایان ابھی یہ ہی بات کرنے گیا ہے، حارث گھر آ کر تم کو دیکھ لے گا، باقی یہ ڈرپ ختم ہو جائے تو چلتے ہیں، تب تک کچھ کھا لو۔ بابا، ایان نے ناشتہ کیا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پوچھ بیٹھے۔ اس نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ صنم، تم ناشتے کا کہہ رہی ہو، اسی لیے کہہ رہا ہوں، ناراضگی ختم کرو، بات کرو، وہ شوہر ہے تمہارا۔ جی بابا۔ صنم کا دل کٹ کر رہ گیا تھا، اور وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ اتنے میں نرس آ گئی اور صنم کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا وہ خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ صنم بغور اس کو دیکھ رہی تھی، پھر نظریں باہر جمائے وہ گھر کی طرف جاتے راستے کو دیکھتی رہی۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ گھر پہنچ چکے تھے۔ شوکت حسین نے جا کر دروازے کو کھولا، ایان نے اتر کر پچھلا ڈور اوپن کیا اور صنم ہاتھ آگے کیا۔
بدلے میں صنم اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ ایان نے ہاتھ پیچھے کر لیا، وہ خود باہر نکلی، پھر چکرا کر گرنے لگی تو اس نے تھام لیا۔ کمرے تک چھوڑ دو پھر چلا جاؤں گا۔ اس کی کمر کے گرد بازو ڈال کر وہ آگے بڑھا۔ کتنی بار چھوڑو گے؟ مرنے تک۔ صنم نے واپس آنسو روکتے ہوئے کہا۔ وہ چپ رہا اور اس کو لے کر اندر آ گیا، اس کے کمرے میں لے جا کر بیڈ پر بٹھانے لگا۔ جب اپنے گریبان پر اس کی گرفت دیکھ کر رک گیا۔ میں بیٹھ جاؤں گی، صنم نے نظر ہٹا کر کہا۔ ٹھیک ہے۔ ایان پیچھے ہو گیا اور انہی قدموں واپس چلا گیا۔ غلطی بھی خود کی اور اب بات بھی نہیں کر رہا، کم از کم مجھے سچ تو بتا دیتا، جان لے گا میری۔ اس کے جانے پر مزید غصے میں آگے۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں کسی کی موجودگی سے وہ چونک کر مڑی تو ایان تھا۔ آپ تو چلے گئے تھے نا، واپس کیوں؟ شاور لینے گیا تھا۔ کہتی ہو تو نہیں آتا روم میں، کپڑے ادھر سے پہن سکتا ہوں۔ ایان نے اپنی بات پر زور دے کر کہا۔ تب اس نے نوٹ کیا وہ بنا شرٹ کے ٹاول گلے میں ڈالے کھڑا تھا۔ شرمندگی سے وہ چہرہ دوسری طرف کر کے لیٹ گئی۔ ایان نے شرٹ پہنی اور اس کی مرسان اٹھا کر پاس بیٹھ گیا۔ تمہاری دوائی کا وقت ہے، مجھے نہیں کھانی، جواب فوری ملا۔ ٹھیک ہے۔ مرسان واپس رکھا، ایان کمرے سے چلا گیا۔ ماموں اس کو دوائی دے دیجیے گا، شوکت کو آواز دے کر وہ صحن سے ہوتا باہر چلا گیا۔ ماموں اس کو دوائی دے دیجیے گا، شوکت کو آواز دے کر وہ صحن سے ہوتا باہر چلا گیا۔ خان حویلی میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ حال میں آیا، اس نے لائٹس آن کی، ملازم کو آواز دے کر وہ ناشتے کا کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بیگ نکال کر کچھ کپڑے اس میں رکھنے لگا، پھر واپس نیچے آیا تو ناشتہ تیار تھا۔ ایان نے اکیلے بیٹھ کر ناشتہ کی، اپنی ضروری چیزیں وہ رکھ چکا تھا۔ ایان یہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ رضوی نے اس کو دیکھا تو غصے سے حال میں آگے۔ آئیے چاچو ناشتہ کرے۔ ناشتہ تو تم کرو، یہ بتاؤ یہ کیا کر رہے ہو؟ معاذ کو جیل میں کروا دیا، دبئی کا بزنس سیل آؤٹ کر دیا، ادھر کی زمین اب کس کے نام کی ہے؟ رضوی سارا حساب لے کر آ گیا۔ ادھر سے فرحندہ بھی کود پڑی۔ پوچھئے، اس سے پوچھئے کس وجہ سے ہمارے بیٹے کو اندر کرایا ہے؟ ہمارا یہاں صرف آپ کا چچی فرحندہ۔ ایان نے کافی کا سپ لیتے کہا۔ فرحندہ کا ایک رنگ آئے ایک جائے۔ کیا بکواس کر رہے ہو ایان؟ رضوی نے ہاتھ اٹھانا چاہا، ایان نے پکڑ لیا۔ چاچو ایزی کرے، پوچھئے اپنی بیوی سے، معاذ آخر کس کا بیٹا ہے؟ اور آپ کی اولاد شمالہ ہے؟ صرف وہ میری کزن ہے جس کے نام میں زمین کا کچھ حصہ کر چکا ہوں۔ آپ کی بیوی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اس کو خراب کرنے کی۔ شمالہ ہے، کان اپنے نام پر کھڑے ہو گئے تھے۔ رضوی ہکا بکا رہ گیا، وہ فرحندہ ہی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا بکواس کر رہا ہے فرحندہ، مجھے بتاؤ۔ رضوی آگ بڑکا کر اس کی جانب ہوا۔ رضوی یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، بک رہا ہے۔ فرحندہ کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ تو تمہاری زبان تمہارا ساتھ کیوں نہیں دے رہی؟ رضوی کو شک و شبے نے گھیر لیا تھا۔ ایان نے اپنی کاپی مکمل کی، بیگ لیا اور باہر اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ شمالہ اپنے ماضی کو سوچ رہی تھی اور فرحندہ نہ ختم ہونے والے سوالوں کا جواب دے رہی تھی۔ وہ پرسکون سا شوکت حسین کے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ آج اس کا چہرہ کچھ چہک رہا تھا۔ وہ زمین اور جائیداد کے سارے پیپر ساتھ دیے ہوئے تھا۔ راستے سے ایک بندے کو گاڑی میں بٹھا کر وہ منزل کی طرف گامزن تھا۔ سبھی کاموں سے فارغ ہو کر ایان شوکت ہاؤس گیا۔ حسب امید صنم سو چکی تھی، دوائیوں کا اثر تھا۔ وہ شوکت سے ملا، کھانا کھایا اور باتیں کرتا رہا، پھر شوکت سونے چلا گیا۔ وہ اکیلا صحن میں گھومنے لگا، پانی پینے واپس ٹی وی لاؤنج میں آیا تو وہ کچن میں کھڑی تھی۔ ایان اس کے پیچھے چلا گیا۔ کیا کر رہی ہو؟ آواز اتنا قریب سے تھی وہ وہاں ہی ٹھہر گئی۔ ایان اس کے پیچھے تھا، لائٹ فراق میں کھلے بالوں کے ساتھ وہ کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اجلی رنگت جو اس وقت چوٹ سے مدھم پڑ گئی تھی۔ وہ کچھ نہیں بولی تو ایان نے دوبارہ پوچھا، صنم؟ ایان اس کے ہاتھ پر لگی سوئی کا نشان اور پٹی دیکھ رہا تھا، ماتھے پر بھی پٹی تھی۔ وہ ابھی تک شاک میں تھی۔ ایان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ درد ہے صنم؟ کچھ بتاؤ، دکھ رہا ہے کچھ؟ ایان نے فکر مندی سے اس کو اپنی طرف کرتے پوچھا۔ ہاتھ؟ ہاں یہاں ہے درد۔ کہہ سکتے ہو ٹھیک؟ سینے پر ہاتھ رکھتے اس کا اشارہ دل تھا۔ صنم کیوں خود کو اور مجھے سزا دے رہی ہو؟ ایسا نہیں ہے جو تم نے سنا۔ ایان کچھ کہتا وہ جانے کو اس کے سامنے سے ہٹی اور چکرا کر اس کے ساتھ لگ گئی۔ میری بات سن لیا کرو، ہر بات ضد اور اپنی منمانی ضروری نہیں ہے۔ ایان نے اس کو باہوں میں بھرا اور کمرے کی طرف چال دیا۔ ایان یہ کیا بدتمیزی ہے، یہ آپ کا نہیں میرے بابا کا گھر ہے۔ وہ اس کے باہوں میں تلملا اٹھی۔ زیادہ ہلو مت اور چپ رہو، بیوی ہو میری، کوئی نامحرم نہیں ہو، شوہر ہوں تمہارا اور ماموں سو گئے ہیں، تم اب چپ چاپ لیٹ جاؤ، دوائی کا اثر پھر نہیں ہوگا۔ اس کو کمرے میں لے جا کر بستر پر لٹا کر ایان نے کمرے اس پر دے کر جانے کو قدم اٹھائے
کہاں جا رہی ہو؟ سنم نے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ باہر جا رہا ہوں، آیا نے اس کی حالت سے محفوظ ہوتے جواب دیا۔ کیوں؟ کمل ایک طرف کر کے اس نے ایان کو دیکھا۔ خود تو منع کر چکی ہو، کمرے میں مت آیا کرو، یہ مت کرنا، وہ مت کرنا، تو سکون سے سو جاؤ، ویسے بھی تم لڑائی کے موڈ میں نہیں ہو، سو جاؤ، میں باہر ہوں، کچھ چاہیے تو آواز دے دینا، آیا نے نارمل انداز میں کہا اور جانے کو 2 قدم اٹھائے۔ ایان، سردی ہے اور باہر بستر نہیں ہے، سنم نے فکر مندی سے کہا۔ وہ مسکرا دیا۔ تمہارے لہجے سے زیادہ سردی تو نہیں ہے نا سنم؟ وہ پلٹا تھا اور وہ چپ ہوگی، اس کی گہری آنکھیں جو اسی پر جمی تھی، بڑی شیب، کھلا گریبان، بکھرے سے بال، وہ نہیں چاہتی تھی دوری پر سمجھ نہ پائی کیا بولے۔ سو جاؤ ایان اس کے پاس آیا، لیمپ آف کر کے کمر اس پر ڈال کر مسکرا کر وہ جانے لگا۔ سنم نے ہاتھ تھام لیا۔ ایان نے سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھا۔ ہاں میں خفا ہوں، ناراض ہوں، پر جب دور جاتے ہو میرا دل ڈوب جاتا ہے۔ اس کے لہجے میں اب آنسو تھے۔ ایان اس کے پاس بیٹھ گیا، گالوں پر ہاتھ رکھا، وہ اس کا چہرہ صاف کر رہا تھا۔ تم نہیں سوچ سکتی مجھ پر کیا گزری ہے میں تمہارے رہنے کا، تمہیں دور جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ بہت محبت کرتا ہوں تم سے، میری زندگی میں کون ہے تمہارے اور ماموں کے علاوہ، اور اب جب مجھے پتا ہے تم میری کزن ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تم کو چھوڑ دو سنم۔ ایان نے جھکا، اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھے اور پیچھے ہو گیا۔ مجھ سے محبت اس لیے کہ کزن ہوں؟ اس نے واپس ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں، محبت تو تم سے بہت پہلے ہو گئی تھی، تم اب سو جاؤ۔ ایان نے واپس اس کو سونے کا کہا۔ وہ زچ ہوگی تو سلا دو، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ ایان کمبل ایک طرف سے اٹھا کر سنم نے اس کو جگہ دی اور اس کے برابر لیٹ گیا۔ اس کو باہوں میں بڑھ کر وہ دیر تک اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا رہا، پھر ویسے ہی بیٹھا سو کے۔ رات جو گزر رہی تھی، دوری اب قربت میں بدل رہی تھی۔ وہ کتنا مطمئن ہو کر اس کے سینے میں چھپی تھی۔ ایان اس کے چہرے جو پیار سے دیکھ رہا تھا، جہاں صرف معصومیت ٹپک رہی تھی۔ فجر کی اذان پر وہ تھوڑا سا اٹھی، آنکھیں ملتی اس نے سانس حاج کرتے اپنے گرد ان باہوں کا ہار دیکھا جس میں وہ قید ہو کر بھی آزاد تھی۔ چند منٹ پہلے ہی ایان کی آنکھ کھلی تھی، وہ سکون سے واپس لیٹ گئی اور اس کے شرٹ کے بٹن سے کھیلنے لگی۔ کیا کچھ چل رہا ذہن میں وہ جواب چاہتی تھی مگر سننا نہیں۔ میرے لیے میرا سب کچھ آپ ہو ایان، میں اپنا سب کچھ آپ سے وابستہ کر چکی ہوں، کیسے سوچا مجھے دور کرو گے تو جی لوں گی۔ خود کلامی کرتے آنکھیں بھی نم ہوگی اور چاند قطرے بہہ کر اس کے سینے پر جا گرے۔ وہ ہڑبڑا اٹھا۔ کیا ہوا سنم؟ درد ہو رہا ہے؟ ایان نے فوری اس کا چہرہ تھاما اور دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ وہ پیار سے آنسو صاف کرنے لگا۔ نہیں ٹھیک ہوں، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اس کی باہوں سے نکلنے کو سنم نے سر جھکا کر کہا۔ ایان نے اپنے دونوں ہاتھ اس کی کمر سے پیچھے کر لیے۔ وہ اٹھی اور اپنا دوپٹہ تلاش کرنے کو ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ایان اس کو دیکھ رہا تھا جس سے وہ اور بھی کنفیوژن کا شکار ہو رہی تھی۔ یہ لو، تکیے کے پیچھے سے دوپٹہ اٹھا کر ایان نے اس کی جانب کیا۔ سنم نے گلے میں ڈالا اور جوتا پہن کر دروازے کے پاس آئی، پھر چکرا کر رہ گیا۔ ایان نے اٹھ کر اس کو پکڑ لیا۔ میں ٹھیک ہوں، سر جھٹکا اس نے کہا۔ ہاں نظر آ رہا ہے۔ ایان نے جھکا، اس کو اٹھا لیا۔ ساری رات بیٹھے رہنے سے اس کی کمر اکڑ گئی تھی، اب اور درد ہو رہا تھا مگر اس نے بتایا نہیں۔ وہ چلتا ٹی وی لاؤنج آیا۔ شوکت حسین مسجد جا چکا تھا۔ ایان اس کو اٹھائے صحن میں لے آیا اور خود جا کر پانی پینے لگ گیا۔ سنم نے ایک نظر دیکھا، پھر وضو کرنے لگی۔ وہ حال سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ آپ نہیں جاؤ گے مسجد؟ سنم نے اس کی نظریں خود سے ہٹانے کو پوچھا۔ چلا جاؤں گا، تم ٹھیک ہو جاؤ۔ اس کے جواب میں صداقت سی تھی، ٹھنڈک سی۔ سنم نے پھر کچھ کہا نہیں۔ دوپٹہ درست کر کے وہ نماز ادا کرنے لگی۔ ایان فریش ہو کر کچن میں گھس گیا۔ کافی کا جار تلاش کرتے وہ برتن بجا رہا تھا، پھر کہیں نظر نہیں آیا تو چائے کا پانی رکھ دیا۔ سنم کے نماز پڑھنے تک وہ ناشتہ بنا چکا تھا۔ سلام پھیر کر وہ جائے نماز کو تار پر ڈالے اندر آگے دیکھا، وہ کچن میں تھا، جھکا ہوا سا۔ سنم اس کا حوالہ دیکھا، حلیہ دیکھا، وہ شخص جو ہر وقت ٹپ ٹاپ رہتا تھا، کپڑوں پر بال نہیں، چہرے پر ہم اور شکن بال ہمیشہ بنے ہوئے، آج وہ کیا بنا ہوا تھا؟ ہلکی سی داڑھی، بڑے ہوئے بال، چہرہ افسردگی سے بڑا ہوا، آنکھیں جیسے وہ کبھی سویا ہی نہ ہو۔ اس کا دل کڑ رہ گیا۔ آخر وہ چاہتی تھی اس کو حلال رشتہ تھا، شوہر تھا، پھر بھی پاس ہو کر بھی اس کے پاس جانے کو ترس جاتی تھی۔ ایان کچھ ٹھہر کر اس نے آواز دی۔ ہاں، اس نے بنا دیکھے جواب دیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس کا سوال سن کر وہ مسکرا دیا، پھر سنجیدہ سا مڑا اور ٹرے پکڑ کر اس کے سامنے آ گیا۔ تمہیں کیسا لگ رہا؟ اس کے جھکے چہرے کو دیکھے ایان نے پوچھا۔ سنم نے نظریں چرائی۔ آپ اپنے گھر چلے جاؤ۔ وہ ٹیبل پر ٹرے رکھ رہا تھا جب سنم کی بات پر رک گیا۔
چلا جاؤں گا جواب اس نے دیا تھا مگر نہ دیے جیسا. ایان اس نے پھر آواز دی, تھوڑی کامتی سے آواز ہے. وہ مڑا اور اس کی جانب بڑھا جا کر ایک ہاتھ سے چہرے پر آ رہے بالوں کو کان کے پیچھے کر کے تھوڑا سا جھکا اور اپنے ہونٹ اس کی سراہی نما گردن پر رکھ دیے. صنم ایک دم خاموش ہوگی, جیسے طوفان تھم گیا ہو. مجھے کتنا تڑپانا باقی ہے, کب یقین کرو گی, کب مانو گی کہ ہم ادھورے ہیں ایک دوسرے کے بنا. ایان نے بات کرتے واپس اس کے کان کے پیچھے مہر ثبت کر دی. وہ اس کی قربت میں ویسے ہی مدہوش ہو جاتی تھی. ایان سانس تیزی سے حرکت میں تھا. میری بیوی ہو تو مجھے تم سے محبت ہے, کیا تم کو محسوس نہیں ہوتی؟ نظر نہیں آتا؟ کرسی کھینچ کر وہ اس کو گود میں لیے بیٹھ گیا تھا. صنم اس کی آنکھیں پڑھ رہی تھی جہاں سچ تھا وہ پیبرد اس کے ہاتھ میں اپنا چہرہ ہلا کر اس نے پوچھا, وہ تم کو صبح پتہ چل جائے گا. ناشتہ کر لو, میڈیسن لینی ہے. پھر چائے کا کپ اور ساتھ ٹوسٹ اس کے سامنے رکھ کر وہ بولا. صنم اس کی گود سے اٹھنے لگی پر اس نے پھر کمر کے گرد بازو کو ہلکا لیا. یہاں کیا ہے؟ ایان نے اس کی حالت سے محبوس ہو رہا تھا. بابا مسجد گئے ہیں, دوسرے شہر نہیں. صنم نے شرم سے نظریں چرا کر کہا. وہ ہنس پڑا اور وہ اس کو دیکھتی رہ گئی. ٹھیک ہے, ناشتہ کر لو. ایان نے اس کو کرسی پر بٹھا دیا اور خود کھڑا ہو گیا. وہ ناشتہ کرنے لگی. ایان صحن میں آ کر کمر پر ہاتھ رکھے انگڑائی لینے لگا. وہ جھکا ہوا تھا. صنم کی نظریں بار بار اسی پر جا رہی تھی. فرہندہ, ایان کیا کہہ کر گیا ہے؟ مجھے کیا نہیں پتا. تم مجھے سچ بتاؤ گی یا میں اپنے طریقے سے سب کا پتہ کرواؤں؟ میں آخری بار کہہ رہا ہوں. آخری بار رضوی آگ کا گولا بنا ہوا تھا. شمائلہ نے جو سنا تھا وہ اندر ہی اندر اپنی کی جانے والی کچھ غلطیوں پر شرمندہ تھی. جب ایان نے اس کے نام زمین کی وہ اسی بات پر بس تلاش کرنے کو لگ گئی. آخر کیا سچ ہے؟ ایان نے شمائلہ نے نام زمین کے مارز کے نام نہیں کی. اس کا مطلب کیا ہے فرہندہ؟ بتاؤ ورنہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا. رضوی کی اس بات پر وہ اس کے پیروں پر گر گئی. نہ رضوی, ایسی باتیں نہ کرے پلیز. میں کہاں جاؤں گی اس عمر میں, ایسا نہ کرے. فرہندہ کی ہر چال یہاں تمام ہو گئی تھی. مجھے سچ بتاؤ تاکہ مجھے پتہ چلے اتنے سال تم نے مجھ سے جو چھپایا ہے. رضوی آج کسی صورت اس کی روتی صورت پر نہیں گیا. میں بتاتی ہوں رضوی, میں بتا رہی ہوں, بس مجھے چھوڑنا نہیں. فرہندہ اٹھ کر کھڑی ہوگی اور ہر اس راز سے پردہ اٹھانے لگا جو اب تک ایک ایسا راز تھا جس کے تلے ایان نے اپنا بچپن نکال دیا, اپنی جوانی تانوں میں نکال دی. جھوٹ ہی رہتا ہے, سچ ہمیشہ سچ کا راستہ مشکل ہوتا ہے مگر منزل پرسکون. جھوٹے انسان کو کبھی سکون نہیں ملتا. وہ ہر وقت اپنے جھوٹ ہے کھل جانے پر, پکڑے جانے پر خوفزدہ ہی رہتا ہے. یہ ایسے کیوں چل رہے ہیں؟ آخری نوالا کھا کر صنم نے چائے کا سپ لیا. وہ اٹھنے کو تھی جب ایان نے دیکھ لیا. آپ نے ناشتہ نہیں کرنا؟ آواز کچھ شرمندہ والی تھی. کرنا ہے نا, کافی نہیں ملی مجھے مگر کام چل جائے گا. وہ واپس اندر آ گیا. ٹیبل پر پڑا اس کا چائے کا آدھا کپ ہونٹوں سے لگا کر واپس رکھ دیا. صنم اس کی اس قدر وارفتگی پر کھو جاتی تھی. پھر اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات دیکھ کر سمجھ گئی. ایان کچھ دیر آپ ریسٹ کر لو, کمر کا بال ٹھیک ہو جائے گا. بال کان کے پیچھے کرتے اس نے ایسے کہا تھا جیسے وہ اس کو واپس چاہتی ہے پاس. تو تمہیں پتہ چل گیا؟ ایان کے مڑ کر اس کو دیکھا. وہ ہاتھ ایک دوسرے ہاتھ میں انگلیاں مسل رہی تھی, آنکھیں چرا رہی تھی. تمہارے بیڈ پر سو سکتا ہوں؟ ایان نے پاس آ کر اس کا دوپٹہ گلے میں درست کرتے کہا. گردن پر اس کے برف انگلیاں. صنم نے حامی بھر دی. وہ مسکرا کر اندر چلا گیا. اوہ کیا ہے, کیوں مجھ سے بات نہیں ہوتی؟ جب وہ کیا ہو جاتا ہے مجھے؟ صنم نے گہرا سانس لیا. پلیٹ کو اٹھانے لگے سامنے. پھر ایان کھڑا تھا. وہ ڈر گئی. آپ؟ ہاں چلو اندر ان کو رکھ دو. اس کے ہاتھ سے برتن پکڑ کر ایان نے ہاتھ پکڑا اور لے گیا. ساتھ صنم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. وہ کیا بولے؟ اتنے میں فون پر رنگ ہوئی اور گیٹ کے کھلنے سے پتہ چلا شوکت بھی آ گیا تھا. صنم نے ہاتھ چھڑایا اور باہر سے ان میں آ گئی. جا گئی میری بیٹی, کیسی ہے؟ شوکت نے ماتھا چوم کر پوچھا. بالکل ٹھیک ہو بابا, وہ مسکرا دی. شوکت کو کچھ سکون ہوا. ایان کہاں ہے؟ باہر کچھ لوگ اس کا پوچھ رہے ہیں. شوکت کی بات سن کر وہ ڈر گئی. کیوں؟ صنم نے پوچھا. وہ کمرے سے باہر آ گیا. السلام علیکم ماموں. ہاتھ میں فون اور پیپرز اور ایک دو فائل تھے. وعلیکم السلام بیٹا, باہر کچھ لوگ؟ جی ماموں, مجھے کال آ گئی ہے, میں جا رہا ہوں. وہ شوکت سے بات میں مصروف تھا. صنم کو اس کا جانا برا لگ رہا تھا. ایک اس کی کمر کا بال, دوسرا وہ اپنے پاس چاہتی تھی اس کو واپس کب آؤ گے؟ شوکت کے سوال پر صنم کمرے میں داخل ہوتے رکی. وہ اس کا جواب سننا چاہتی تھی. واپسی ماموں دیکھیں آپ. اب ایان نے اس کو دیکھ لیا تھا سو ایسے ہی بات گما دی. وہ زچ کر کے اندر چلی گئی تھی. شوکت چلو ٹھیک ہے,
خیر سے جاؤ اور آؤ۔ شوکت سے مل کر وہ جانے لگا، پھر اندر آیا اور میرا چارجر اندر ہے، بھائی بیوی ہے تمہاری، مل لو، بہانے مت بناؤ۔ شوکت حسین ہنس کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ایان نے قدم بڑھائے اور دروازے پر دستک کی۔ کون؟ اس کی آواز پر لگ رہا تھا وہ رو رہی ہے، تمہارا شوہر۔ ایان نے ہنسی روکا، کہا اب کیا رہ گیا ہے؟ سنم نے غصے سے کہا میری بیوی۔ اس کے جواب پر وہ روتے روتے مسکرا دی، پھر اٹھی اور دروازہ کھولا۔ رونا دھونا چل رہا ہے۔ ایان نے اس کو سامنے دیکھا، 2 قدم اندر رکھ لیے۔ ایان تنگ مت کر، جلدی آ جاؤں گا، شام سے پہلے میڈیسن کھا لینا اور آرام کرنا اور فضول باتیں مت سونا۔ ایان نے اس کو کام کی تفصیل بتائی۔ مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ کیونکہ میری بیوی کو شک ہو رہا ہے مجھ پر کہ شاید واپس نہ آؤں، کسی اور ساتھ گھومنے جا رہا ہوں۔ ایان نے زومانی لہجے میں کہا مجھے فرق نہیں پڑتا۔ وہ فوری بولی اچھا تو نہیں پڑتا فرق۔ ایان نے اس کو واپس پکڑ کر پاس کر لیا تھا، ایک ہاتھ کمر پر، اس کا دوسرا ماتھے سے بال پیچھے کرتے پٹی کو دیکھتے اس نے ماتھا چومتے اس کو گلے سے لگا لیا۔ وہ اس کی گرفت میں تھی اور بے حد بات مجھے فرق پڑتا ہے سنم، مجھے تمہاری ہر بات سے، ہر چیز سے فرق پڑتا ہے۔ ایان نے گہرا تنگ کرتے ہوئے کہا۔ وہ ٹوٹے گلاب سی اس کے چہرے پر اپنی انگلیاں لگائے اس کو دیکھنے لگی۔ مجھے بھی جواب مختصر مگر مکمل۔ میں جانتا ہوں میری جان۔ گال سے گال ملاتے ہیں ایان نے اس کو تانگ کیا۔ وہ اچھلی۔ ایان ادبی مسکان سے بولی لگ رہی ہے۔ ایان نے دوبارہ گال سے گال رگڑا۔ ہاں بہت، اور واپس آؤ تو پلیز شیو بنا لینا۔ سنم نے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے کہا تم انتظار کرو گی؟ ایان نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ ہاں میں انتظار کروں گی۔ وہ اس کی قید میں بس محبت کی زبان بول رہی تھی۔ جلدی آ جاؤں گا، اپنا خیال رکھنا۔ ایان نے اس کی کمر سے ہاتھ ہٹا لیے اور جانے کو مڑا۔ سنم نے واپس اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ کیا ہوا؟ ایان نے فوراً پوچھا۔ اس کی آنکھیں ڈر سے چپک رہی تھی۔ ایان وہ کانپتے ہونٹوں سے بولی۔ ایان نے آگے بڑھ کر اس کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ دیے اور دیر تک اس کے گال چومتا رہا۔ میں تم سے اور دور نہیں رہنا چاہتا، واپس آؤں گا تو تم کو بیوی کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ رشتہ شروع کرنا ہے سنم، تم سے، تمہارے ساتھ۔ ایان نے منہ سے یہ سن کر وہ اندر تک خاموش ہوگی۔ میں دلہن بن کر انتظار کروں گی آپ کا۔ سنم کے اقرار پر وہ خوشی سے چلا گیا، مگر اب جانا اور مشکل تھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، وہ اپنی فلائٹ مس کر چکی تھی اور رات سے اسی کمرے میں ایسے ہی گھوم رہی تھی۔ وہ پریشان تھی کس بات پر؟ فون کی بیل پر اس کا وہ سوچوں سے باہر آئی۔ ہیلو سرسی تک کہہ کر وہ ابھی بھی سوچوں میں تھی۔ شمالہ رضوی بات کر رہی ہیں؟ ایک مانوس کی آواز پر وہ واپس کار پر متوجہ ہے۔ یس، آپ کون؟ شمالہ نے کھڑکی کے پاس جا کر باہر دیکھا۔ میں ایش بات کر رہا ہوں، ایان کا دوست، آپ سے ملنا چاہتا ہوں، آپ ملیں گی؟ کیوں، آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ شمالہ باہر ایک گاڑی کو بھی دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑکا بھی کال پر تھا، شکل اور صورت سے پڑھا لکھا نہ چاہتے اس کو لگا وہ ایش ہے۔ آپ اس وقت میرے گھر کے باہر ہو؟ شمالہ نے پوچھا اور جواب سن کر ٹھہر گئی۔ جی میں آپ کے گھر کے باہر ہوں، آپ کو دیکھ رہا ہوں، ملنا چاہتا ہوں آپ سے، اگر آپ ملنے کچھ پرسنل بات کرنا ہے، میں ویٹ کر رہا ہوں آپ کا، ایش نے کہہ کر کال بند کرتے کھڑکی کے بعد دیکھا وہ وہاں ہی تھی، پھر پیچھے ہو گیا۔ اگلے 15 منٹ بعد وہ باہر تھی۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر نکل گئے۔ تمام گواہوں ثبوتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت یہ فیصلہ سناتی ہے۔ معاذ بن رکے جج صاحب، رضوی نے کمرہ عدالت کھولتے اونچی آواز میں کہا۔ سب دیکھنے لگے۔ یہ میرا بیٹا نہیں ہے، میرا نام اس کے ساتھ مت جوڑے، یہ میری بیوی کا بیٹا ہے بس۔ رضوی نے غصے سے بڑی آواز میں کہا۔ معاذ کا چہرہ لال ہو گیا۔ ڈیڈ کیا کہہ رہے ہو؟ معاذ لال ہوا بولا، بکواس بند کرو، میں تمہارا ڈیڈ نہیں۔ پوچھو اپنی ماں سے تم کس کی اولاد ہو؟ میری تو نہیں ہو، میری اولاد اتنی گھٹیا نہیں ہو سکتی۔ رضوی کا جھکا سر۔ ایان کو اچھا نہیں لگا۔ چاچو گھر جا کر بات کریں گے؟ نہیں، آج مجھے کوئی چپ نہیں کروائے گا جج صاحب، میں بہت سے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں۔ رضوی نے روتے ہوئے کہا۔ چاچو نہیں، گھر چلو۔ ایان کے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ رضوی نے ہاتھ پیچھے کر دیا۔ کب تک؟ میں مجرم ہوں تیرا یار، میں مجرم ہوں تیرے بچپن کا، ایان تیری ماں باپ کا میں مجرم ہوں۔ رضوی رو رو کر بول رہا تھا۔ مسٹر رضوی آپ کو جو کہنا ہے ادھر آ کر بولے، جج نے سر پر کٹہرے کی طرف اشارہ کیا۔ میں مجرم ہوں اپنی شریف بابی نور بانو کو، اپنی محبت کرنے والے بھائی کا میں نے الزام لگایا تھا اپنی بابی پر، اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر۔ وہ کسی اور سے نہیں اپنے بھائی شوکت حسین سے ملا کرتی تھی۔ چھپ کر وہ میری بیوی نے دولت کے لالچ میں مجھے اپنا ساتھی بنا لیا۔ بھائی بدنامی کے نام سے خودکشی کر گئی، بھائی بدنامی کے ڈر سے خودکشی کر گیا، بھائی صدمہ نہ سہ پایا مر گیا۔ وہ جان دیتا تھا اپنی بیوی پر اور میری جھوٹی گواہی پر دونوں۔ رضوی رو رو کر سچ کہہ رہا تھا۔ ایان نے فون میں سب ریکارڈ کر لیا تھا۔ وہ یہ منظر شوکت کو دکھانا چاہتا تھا۔ میں اپنے ہی زہر سے ڈسا گیا، میری اپنی بیوی بدکردار عورت، اس کی ماں ہے،
کس سے مقابلہ کروا کر آئی مجھے پتہ نہیں۔ میں اس عدالت میں فرہندہ نامہ عورت کو طلاق دیتا ہوں، سب کے سامنے طلاق دیتا ہوں۔ رضوی کی باتیں سن کر وہ جو باہر تھی طلاق پر بھاگتی اس کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ رضوی نہیں، خدا کا واسطہ ایسا نہ کرو خدا کے لیے۔ آیا کچھ کہو ولید، فرہندہ پاگلوں کی طرح یہاں وہاں بھاگ رہی تھی۔ چاچو نہیں، ہم باقی بات گھر جا کر کریں گے۔ سوری جج صاحب، یہ میری ذاتی مسائل کورٹ کا وقت لینے پا معذرت کرتا ہوں۔ آیا نے رضوی کو پکڑا اور اس کو ساتھ لے گیا۔ معاذ کو بزنس سیل آؤٹ کرنے، اغوا اور چوری کے کیس میں 20 سال بامہ 10 لاکھ روپے سزا سنائی جاتی ہے۔ جج نے فیصلہ سنا دیا اور وہ ایک شخص جو یہ سب سنتا جا رہا تھا، اس نے اپنا بچپن اپنے ماں باپ کے بنا نکال دیا۔ وہ کہتا جا رہا تھا، بے شک عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ، وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ شوکت کا فون مسلسل بج رہا تھا، وہ ٹی وی دیکھ رہا تھا، پھر فون کی طرف متوجہ ہوا۔ بابا کس کی کال ہے؟ سنم نے کمرے سے نکل کر پوچھا۔ ایان کے وائس میسج ہے بیٹا، شوکت نے کہتے ان کو پلے کیا۔ سنم بھی وہاں ہی کھڑی تھی۔ وہ سب بیان جو رضوی منہ سے اگل گیا سن کر شوکت کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی۔ وہ اٹھا جا کر نفل ادا کرنے وہاں سے چلا گیا۔ واپس آیا تو سنم انہی میسج کو سن رہی تھی۔ بابا کیا ہوا تھا؟ مجھے سچ جاننا ہے۔ سنم کے کہنے پر شوکت نے اپنی بہن کی کہانی سنائی۔ سنم جو سن رہی تھی اس کو ایان کا گزشتہ رویہ، وہ سب باتیں یاد آ رہی تھی۔ وہ کن حالات سے نکلا تھا، وہ سب جان کر بے حد شرمندہ تھی، ہر اس بات پر جس سے ایان پریشان ہوا۔ سنم کو اپنا سخت رویہ یاد آیا۔ وہ اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ یا اللہ، یہ مجھ سے کیا ہوگا؟ میں آج تک ایان کو کیا سمجھتی رہی اور وہ کس قدر اذیت میں تھا۔ اس نے اف یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ سنم خود سے مخاطب تھی۔ اب تو انتظار اور مشکل ہو گیا تھا۔ اس کی نظریں دروازے پر تھی مگر ابھی تک وہ نہیں آیا تھا۔ لائٹ گولڈن جیکٹ، گولڈن شوز اور بلو جینز پہنے وہ ٹھاٹھ سے چلتی بتائے گئے کیفے میں پہنچ گئی۔ نظریں ادھر ادھر گھما کر سامنے اپنے منتظر پا کر وہ چلتی کیفے کے بعد جنم آری ٹیبل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جیسے ہی پاس پہنچی وہ احترام میں کھڑا ہوا اور پھر کرسی کھینچ کر اس کو بیٹھنے کی دعوت دی۔ چند سیکنڈ اس کو دیکھا، وہ حیرت میں ضرور تھی، پھر اس کی اگلی بات پر وہ بیٹھ گئی۔ ویٹر انگلی کے اشارے سے اس کو پاس ہی کھڑے لڑکے کو بلایا۔ یہ سب مودبانہ بولا، 2 ہاٹ کافی وتھ چاکلیٹ کیک۔ آرڈر لکھوا کر وہ واپس اس کی طرف متوجہ ہوا۔ لڑکا جا چکا تھا اور بات شروع۔ وہ پچھلے 3 گھنٹوں سے مسلسل کمرے میں چکر لگا رہی تھی، کبھی کھڑکی، کبھی صحن تو کبھی ہال میں بیٹھ کر تھک گئی تھی۔ آج یہ انتظار لمبا ہوتا جا رہا تھا اور وہ اتنا کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اب تک تو آ جانا چاہیے تھا، اتنا لیٹ کال کرتی ہوں، شاید کہیں بزی ہو، مگر مجھے میسج کر سکتے تھے۔ سنم نے دوپٹہ اٹھایا، گلے میں ڈالا اور باہر سین میں آ گئی۔ فون پر انگلیاں گھما کر اس نے ایان کا نمبر ملایا جو مسلسل بزی جا رہا تھا۔ ایان پک اپ دا کال پلیز۔ بار بار کالز ملا کر وہ واپس صحن میں پڑی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں کہاں ہے، کیسا ہے، مجھے اس کے پاس ہونا چاہیے تھا، مگر مجھے پتہ بھی تو نہیں اس وقت کہاں ہے۔ اف ایان، آپ میری جان لو گے۔ سنم نے موبائل چارپائی پر رکھ دیا اور سیدھی ہو کر لیٹ گئی۔ آسمان صاف تھا، ستارے، تارے اور چاند خوب چمک رہے تھے۔ وہ ہر گرتے سیارے پر پریشان تھی۔ رات کے 10 بج چکے تھے اور ایان کی کوئی خبر نہ تھی۔ ہر گزرتے منٹ پر وہ مزید پریشان ہو رہی تھی۔ مجھے معاف کر دے ایان، مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ رضوی کی آنکھیں لال ہو گئی تھی۔ ایان چپ سادے بیٹھا تھا۔ مجھ سے بات کرو ایان، مجھے سزا دو، مجھے کچھ کہو ایان۔ رضوی ہلکان ہو چکا تھا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا، چپ چاپ بیٹھا رہا۔ کہتے ہیں کسی بڑے گناہ گار کو معاف کر دینا بھی اس پر ظلم ہے کہ اس کو ایک حرف نہ کہا جائے۔ چاچا، میری خاموشی اور آپ کا جرم میرے والدین واپس نہیں لا سکتا، مگر میں ان کے صدقے معاف کرتا ہوں، مگر آپ اس گھر میں نہیں رہو گے، اپنا انتظام کر لیں۔ ایان نے گال سے چند آنسو صاف کیے کہہ کر سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ رضوی حال میں چیخ رہا تھا مگر وہ اس شور پر بھی پرسکون تھا۔ اس شور میں بھی اس کو اب مسا نہیں تھا۔ رضوی بس اس کو آوازیں دیتا رہ گیا۔ وہ جا چکا تھا۔ کمرے میں فل اندھیرا تھا۔ وہ بالکونی میں کھڑا اس کالی رات کو دیکھ رہا تھا اور وہ چاند جو مکمل تھا۔ ایان نے سگریٹ کا دھواں اڑا کر گہرا سانس لیا۔ موبائل جو سائلنٹ پر تھا ہلکی سی وائبریشن پر ایان نے جیب سے نکالا۔ سنم کے 20 مس کال، کافی سارے میسج اسکرین پر چمک رہے تھے۔ ایان نے سگریٹ گرایا اور اس کو کال بیک کرنے کو اسکرین پر انگلیاں چلائی۔ ہیلو ایان، کہاں ہو آپ؟ کہاں ہو؟ میں آ رہی ہوں۔ کال پک ہوتے ہی وہ بولنا شروع ہو گئی۔ سنم، میں ٹھیک ہوں، میں صبح آ جاؤں گا، تمہیں انتظار مت کرنا، سو جاؤ، ایان نے تھکی سی آواز میں کہا۔ وہ کان سے فون ہٹا لیا۔ ایان، آج نہیں، آج میں تیار ہوئی ہوں، مہندی لگائے، آپ کا نام لکھا، بیٹھی ہوں، سن رہے ہو آپ؟
سنم کی آواز میں نرمی تھی۔ ایان نے فون واپس کان کو لگا لیا۔ آئی ایم سوری، میں وہ کچھ کہتا۔ سنم کی رونے کی آواز اس کے دل کو بے چین کر رہی تھی۔ سنم مجھ سے بات کرو بس۔ ایان کے لہجے میں بہت تھکان تھی، جیسے لمبے سفر سے آیا ہو۔ میں سمجھ سکتی ہوں، ٹھیک ہے، بس یہ بھول مت جانا کوئی انتظار کر رہا تھا۔ میرا انتظار اتنا مشکل مت کرو کہ واپسی پر میں ملوں ہی نہ۔ سنم نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ ایان نے کمرے میں قدم رکھے اور بیڈ پر اچھال دیا۔ فون خود ایک طرف بیٹھ گیا۔ آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ شمالہ نے کپ واپس رکھا اور گھڑی کو دیکھ کر پوچھا۔ دراصل میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا تھا۔ ایش نے کافی کا سپ لے کر سکون سے کہا۔ بولیے۔ میری فلائٹ ہے، مجھے جا کر سب سامان رکھنا ہے۔ شمالہ نے سنجیدگی سے کہا۔ اگر میں آپ کو روکوں؟ ایش نے گلا صاف کرتے کہا۔ شمالہ نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ آخر وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ مطلب؟ شمالہ نے تیکھی نظروں سے اس کو دیکھا۔ مجھے نہیں پتا آپ کو کیسا لگے گا، مگر یہ سچ ہے، میں آپ کو پسند کرتا ہوں اور چاہتا ہوں آپ کو اپنی لائف میں شامل کروں، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو۔ ایش نے بات کرتے جیب سے ایک ڈبی نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ وہ کچھ بھی سمجھ نہ سکی۔ ایش میں آپ کو اچھے سے جانتی بھی نہیں اور یہ سب۔ شمالہ نے اپنا بیگ پکڑ کر اٹھنے کی کوشش کی۔ ساتھ رہو گی، جان جاؤ گے۔ میں اپنانا چاہتا ہوں آپ کو اور چاہتا ہوں آپ بھی پرانا سب چھوڑ کر میرے ساتھ اپنی لائف کو شروع کریں، مگر شاید یہ آپ کو جلدی لگ رہا ہے۔ یہ رنگ ہے، جاؤ، کل ویٹ کروں گا جواب کا یا آپ کی فلائٹ کا۔ ایش نے صداقت سے کہا اور ڈبی اس کے بیگ میں ڈال دی۔ شمالہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بیگ اٹھایا اور چلی گئی۔ روتے روتے کب آنکھ لگ گئی اور وہ وہاں ہی صحن میں پڑی چارپائی پر سو گئی تھی۔ اب باہر شور و غل کی وجہ سے آنکھ کھلی تو اپنے بستر پر تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور ایان کو دیکھنے لگی۔ وہ کمرے میں نہیں تھا۔ جوتا پہن کر بٹا لیے وہ جو ہی دروازے تک آئی اور باہر نکلنے کو تھی، ایک جھٹکے سے اس کو کسی نے پیچھے کھینچ لیا۔ باہر مرد ہے، کمرے میں رہو۔ آواز میں روب تھا، اب نہیں تھی۔ سنم نے مسکرا کر منہ بنایا، پھر پلٹی۔ مل گیا وقت۔ سنم نے پلٹ کر اس کو دیکھا تھا، وہ تھکا سا کھڑا تھا۔ سنم، وہ نام لے تھا۔ اس نے آگے ہو کر اس کے سینے میں جگہ بنا لی۔ اور کتنا رلانا باقی ہے؟ وہ رلانا ہے ایان سے لپٹی، واپس رونا شروع کی۔ ابھی ڈانٹنا باقی ہے۔ ایان نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا۔ وہ فوری الگ ہوئی۔ اس بات کی ڈانٹ۔ سنم نے آنکھیں صاف کی۔ صحن میں کیوں سو رہی تھی؟ موسم بدل گیا ہے، سردی ہوتی ہے تو کم از کم کمرے میں رہ سکتی ہو۔ ایان نے غصہ کرتے ہوئے کہا۔ تو کیا مجھے روم میں آپ یہ کام جناب کے شوہر کے علاوہ کوئی کر سکتا ہے؟ مجھے پتا تھا کچھ نہ کچھ الٹا کرے گی، اور پھر نیند بھی کہیں نہیں تھی تو آ گیا تھا رات کو ہی۔ ایان جا کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر آرام کر لو، میں ناشتہ بنا دیتی ہوں۔ سنم نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر کہا تھا۔ وہ لیٹ گیا۔ سنم لیٹی، آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر اس نے آواز دی کہ وہ فوری اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ایان، تھوڑی دیر سو جاؤ۔ سنم نے جھکا اس کے گال پر پیار کیا اور کان میں کچھ کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ ایان دیر تک اس کی بات پر مسکراتا رہا، پھر سو گیا۔ باہر صحن کا نقشہ ہی بدل گیا تھا۔ شوکت ہال میں ڈھیر سارا سامان سجا کر بیٹھے تو وہ حیران سی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ بابا، یہ سب؟ شوکت حسین کی خوشی کو پر لگے ہوئے تھے۔ وہ کہہ کر لگا کر ہنسا۔ لو کر لو بات، دلہن کو پتہ ہی نہیں آج بارات آنی ہے۔ سنم کے چہرے پر تھوڑی شرم جھلکی، پھر کچن میں گھس کے سنم، سنو بیٹا۔ شوکت اس کے پیچھے آ گیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بات کرنے لگا۔ بیٹا، ایان اس وقت بہت ٹوٹ چکا ہے، اس کو صرف تم سنبھال سکتی ہو۔ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ کل اتنا سب ہوا، رات وہ صرف تمہارے لیے واپس یہاں آیا، جبکہ مجھے منع کر چکا تھا کہ اب بارات لے کر آؤں گا۔ اس کا چہرہ بہت اتر گیا ہے، وہ اپنے ماں باپ کی وجہ سے، اور اب جو سچ سامنے آیا، ایان کو سہارا دینا، اس کا خیال رکھنا۔ شوکت کی بات سن کر وہ خود پر رشک کر رہی تھی، وہ مسکرا کر اپنے باپ کا مان رکھتی ناشتہ بنانے لگی۔ شوکت بے فکر ہو کر کچن سے باہر آ گیا۔ وہ اپنے باپ کو جتنا خوش دیکھ رہی تھی، اتنا کبھی نہیں دیکھا تھا، یوں شاید اس دن جس دن وہ پیدا ہوئی تھی۔ یہ کس مشکل میں ڈال دیا ہے اس نے مجھے، اور مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتا ہے؟ شمالہ جب سے گھر آئی تھی مسلسل سوچ رہی تھی، مگر کسی بھی جگہ نہ پہنچ پائی۔ پھر اپنے بیگ میں رکھی اس ڈبی کو دیکھا تو نہ جانے کیا سوجے۔ ایان کو کال ملانے لگی۔ ہیلو ایان، مجھے تم سے بہت اہم بات کرنی ہے، پلیز فون بند مت کرنا۔ وہ ابھی کہہ رہی تھی، دوسری طرف سے سن کر چپ ہو گئی۔ میں ایان کی وائف بات کر رہی ہوں، ابھی وہ سو رہے ہیں، اٹھ کر کال بیک کر لیں گے۔ سنم نے تحمل سے جواب دیا، مگر دوسری طرف خاموشی تھی۔ سنم، میں ملنا چاہتی ہوں، تم سے ملو گی؟ شمالہ نے ہولے سے کہا۔ سنم نے ایک نظر ایان کو دیکھا، پھر پتہ نہیں کیا سوچ کر ہاں کہہ کر کال بند کر دی۔ ادھر گھر میں تیاریاں شروع تھی، ادھر سنم بنا کسی جو
کو بتائے گھر سے نکل گئی تھی۔ ایان سو رہا تھا، شوکت اپنے کاموں میں مصروف تھا۔ رکشہ لے کر دیے پتے پر جا رہی تھی۔ سنم بیٹا بات سنو، یہ رنگ کیسا ہے دیکھو تو ذرا۔ شوکت کب سے اس کو آوازیں دے رہا تھا مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اٹھا اور جا کر سنم کے کمرے کی طرف بڑھا۔ ایان، شوکت نے دروازہ بجا کر اس کو بلایا۔ جی ماموں آیا۔ وہ اٹھا اور جوتا پہن کر باہر آیا۔ شوکت وہاں ہی کھڑا تھا۔ بیٹا سنم کدھر؟ اس کو بلا رہا تھا، کہیں گئی ہے تم کو پتہ ہے؟ شوکت نے توہمت سے پوچھا۔ کیا مطلب؟ سنم گھر پر نہیں ہے؟ ماموں وہ ادھر ہی تو تھی۔ ایان نے جلد سے کچن میں دیکھا، پھر صحن اور گلی میں وہ کہیں نہیں تھی۔ ماموں کیا کوئی کال کچھ مجھے بتائیے۔ ایان اس سے زیادہ پریشان تھا۔ نہیں بیٹا، شوکت نے مدھم سے لہجے میں کہا، میں دیکھتا ہوں۔ ایان نے کمرے میں فون اٹھایا، چابی پکڑی اور اسکرین دیکھنے لگا۔ شمالہ کا نام کال لسٹ پر ٹائپ پر دیکھ وہ غصے میں تھا۔ ماموں میں لے کر آتا ہوں، پریشان نہ ہو۔ ایان نے بڑے قدم اٹھائے اور گھر سے نکل گیا۔ رضوی اپنی بیوی کے دھوکے اور ایان کی معافی سے اتنا گہرے صدمے میں تھا وہ ذہنی طور پر ہل گیا تھا۔ 2-4 بار خودکشی کی کوشش میں اب ایک مینٹل ہیلتھ کیئر سسٹم میں داخل تھا جہاں ایان ہی اس کو دیکھنے جاتا تھا مگر اسے ملتا نہیں تھا۔ برا کرنے والے کبھی بھی سکون کا سانس نہیں لے پاتے۔ برائی جتنی بھی حسین ہو، پکڑی جانے پر انجام اتنا ہی بدصورت ہوتا ہے۔ کسی کا برا کرنا اور کسی پر بہتان لگانا گناہ ہے جس کی سزا اسی دنیا میں مل جایا کرتی ہے۔ شمالہ تم نے مجھے کیوں بلایا؟ کافی دیر اس کی خاموشی دیکھا سنم نے خود ہی بات شروع کر دی۔ ہمیشہ تم سے نفرت ہی کی، سمجھ نہیں آ رہا بات کہاں سے کیسے شروع کروں۔ وہ شرمندہ سی گلاس پر انگلیاں گھما رہی تھی۔ میں وہ سب بھول چکی ہوں، اگر یاد ہوتا تو ملنے نہیں آتی۔ تم ایان سے کیا بات کرنا چاہتی ہو؟ سنم نے بات شروع کی تو وہ بھی نارمل ہوگی۔ سنم، میں نے اب تک جو بھی کہا کیا اس سب پر مجھ کو معاف کر دو۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ ایان سے معافی مانگنے کو کال کی تھی مگر شاید وہ بات نہ کرتا۔ سنم بے لہجے میں ندامت دیکھ رہی تھی۔ وہ دل کے برے نہیں ہیں، شمالہ بکتی غصہ ہے۔ ہاں وہ برا نہیں ہے، دل کا بادشاہ ہے جو میرے نام پہ زمین لکھتی اور میں اب تک فراڈ رشتوں میں ڈوبی ہوئی وہی سب کر رہی تھی جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ شمالہ نے اس کو ساری کہانی بتا دی، تب سے اب تک فرہندہ و ماض کے جو ہوا ہر بات اس نے سنم کو بتا دی تھی۔ ادھر وہ دل ہوا تھی، آخر ایان نے اس کو خود کیوں نہیں بتائی یہ سب؟ چلو میں ایان کو کہہ دوں گی، مناؤں گی، تم سے بات کرے وہ اور وہ کریں گے، سنم نے مسکرا کر کہا۔ کو اور بات ہے؟ شمالہ نے نظر اٹھا کر اس کو دیکھا۔ ہاں بولو۔ سنم نے جوس کا ایک سپ لیا۔ ایان کا دوست ایش ابرم مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ واٹ؟ سنم نے حیرت سے دیکھا۔ کیا ہوا؟ شمالہ نے پریشانی سے دیکھا۔ ایش کو میں جانتی ہوں اور بہت اچھا سلجھا ہوا لڑکا ہے۔ ایان کے بتانے سے پہلے کہوں گی اس کو انتظار نہیں کروانا۔ ہاں کر دو، بہت خوش رکھے گا تم کو، سنم نے خوشی سے کہا۔ وہ بھی تھوڑا مسکرا دی۔ او نو، شمالہ نے سامنے دیکھا تو بے ساختہ کہا، کیا ہوا؟ جوس کا دوسرا سپ لے کر سکون سے بولی ایان۔ شمالہ کھڑی ہوئی تو سنم نے جلدی سے گلاس رکھا اور آنکھیں بند کر کے کلمہ پڑھنے لگی۔ ہاؤ ڈیئر یو، میری وائف کو یہاں بلانے کی ہمت کیسے ہوئی؟ اب کیا نیا پلان ہے؟ ایان نے آتے ہی شمالہ پر غصہ شروع کر دیا۔ ایان بیٹھ جائیے، سنم نے تہمت سے کہا۔ سنم تم چپ رہو، ایان نے غصے سے بڑی آواز میں کہا۔ شمالہ کا ویسے ہی حال ہو گیا۔ شمالہ تم بیٹھو، ایان آپ بھی سکون سے بیٹھ جاؤ، کچھ نہیں کر رہی وہ، مجھ سے خود آئی ہوں، پلیز سین مت بناؤ اور بیٹھ جاؤ۔ اس کا بازو پکڑ کر ساتھ پٹا کر سنم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ وہ غصے سے بڑا چپ ہو کر بیٹھ گیا۔ شمالہ اور سنم کی باتیں ختم ہوئی تو وہ کھڑا ہو گیا۔ چلو اب ویٹ، شمالہ کل ایان کے ساتھ بارات میں لازمی آنا۔ شمالہ کو الوداع کرتے وہ واپس مڑی۔ ایان کا غصہ ماتھے پر شکن اور لال آنکھیں، وہ مسکرا دی۔ ناراض مجھے ہونا چاہیے بلکہ میں ہوں، مجھ سے سب چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ وہ تو شمالہ نہ ہوتی تو مجھے پتہ ہی نہ چلتا۔ ایان آپ سے مجھے امید نہ تھی۔ سنم نے بات گھما دی۔ وہ حیران اس کو دیکھنے لگا۔ میں گھر جا رہی ہوں اور آپ اپنے گھر جاؤ، بابا نے منع کیا، اب نہیں ملنا، کل آنا، بارات ساتھ کافی کا بدلہ آ کر لوں گی۔ اور بات بھی اپنا کلچ اٹھائے وہ، کیا بول رہی ہو؟ چلو میں ڈراپ کر دوں؟ میں چلی جاؤں گی، آپ جاؤ اور جا کر نیندیں پوری کرو، سنم کہہ کر وہاں سے چل گیا۔ ایان حیرت میں تھا، پھر وہاں ہی بیٹھ گیا۔ اوف، یہ لڑکی گھر پہنچ کر مجھے کال کر دینا، میسج کر کے وہ جواب کا انتظار کرنے لگا۔ اوکے مسٹر ایان احمد خان، اپنا مکمل نام پڑھ کر بہت پر وہ جانتا تھا وہ طنزیہ کہہ رہی ہے۔ کر لو یہ ڈرامہ، کل سے سب بدل دوں گا سب کچھ۔ وہ مسکرائے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ ہیلو یار ایان، کدھر ہے تو؟ ایش کی کال ریسیو کر کے وہ گاڑی کو پارکنگ سے نکال رہا تھا، اس کو سامنے دیکھ کر رک گیا۔ اوئے تو جہاں آج لگتا ہے مجھے سبھی یہاں ملو گے، ایان نے چھیڑا اور اس کو گلے ملا۔ وہ ہاتھ پکڑ کر اس کو اندر لے گیا۔ ویٹر یہ سب دیکھ رہا تھا۔
وہ بھی ایان کو دیکھا ہنسنے لگا۔ یار مجھے محبت ہوگی، ایش نے یکدم کہا۔ ایان کو کھانسی لگی۔ ہاں سچ کہہ رہا ہوں، پوچھو گے نہیں کس سے؟ ایش نے نظر چرا کر اس کو دیکھا۔ کس سے ہوئی؟ ایان مجھے شمائلہ سے۔ کیا؟ ایش حیران۔ کرسی سے اٹھ کر ہوا بیٹھ جاؤ، یار ڈرامے مت کرو، میری سن لے، ایش نے غصے سے کہا۔ وہ چپ ہو گیا۔ ایش نے اس کو ساری کہانی سنائی۔ وہ چپ ہوا تو ایان کا کہکا شروع ہو گیا۔ مذاق ایک طرف، وہ میری کزن ہے، اچھی ہے، بس چاچی نے اس کو خراب کیا، مجھے خوشی ہوگی اگر اس کی زندگی میں تم ہوگی۔ ایش اس کو سمجھا کر بدل دو گے، ایان نے سنجیدگی سے کہا۔ ایش خوش ہو گیا۔ تو میں رشتے کی بات کس سے کروں؟ کل میری بارات ہے، چلو وہاں تمہارا نکاح کروا دیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ ایان نے اس کی خوشی دیکھ کر کہا۔ نیکی اور پوچھ مگر یار وہ نہ، ایش کی عزتوں میں وہ سمجھ گیا۔ نہ کر ایش، تم نے ابھی تک شمائلہ کو پرپوز نہیں کیا؟ ایان نے غصے سے بڑی نگاہ ڈالی۔ یار کر دیا، تیری کزن نے جواب نہیں دیا۔ ایش کی بات سن کر وہ واپس ہنسنے لگا۔ چل کچھ منگوا، اب بھوک لگی ہے مجھے، ایان نے مینیو دیکھ کر کہا۔ اتنے میں ویٹر آ گیا۔ دونوں ہاتھ باتوں میں مصروف ہو کے وہ کب سے گلی میں چکر مار رہا تھا۔ آج شوکت حسین کے دروازے اس پر بند تھے۔ صبح وہ دن تھا جس کا اس کو شدت سے انتظار تھا۔ سنم کو بار بار کالز کر رہا تھا مگر کوئی جواب نہ ملنے پر بار باہر کی کھڑکی سے لگا اس کو آوازیں دے رہا تھا۔ ایان اب یہ کام شروع کر دیے ہیں؟ سنم نے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ اب تم کس بات پر خفا ہو؟ وہ کھڑکی سے جھانک کر بولا۔ شوکت نے یہ دن ان کو لگ رہنے کا کہا تھا۔ ایان خاموشی سے باہر کھڑکی سے لگا اس کو آوازیں دے رہا تھا۔ یہ میں بتاؤں؟ وہ اٹھی اور آ کر کھڑکی پر پردہ ڈال دیا۔ سنم میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، یار کل رخصتی ہے ہماری اور تم مجھ سے پھر کسی فضول بات پر ناراض ہو۔ ایان نے روتا سا منہ بنا کر کہا۔ تو کون سا پہلی بار رخصتی ہے؟ اس سے پہلے بھی تو آئی تھی۔ سنم نے لاپرواہی سے اس کی حالت کا مزہ لیتے ہوئے کہا۔ ہو جا کر دور کھڑی ہوگی، ہاں مگر اب کی بات اور ہوگی، ایان نے زمانی لہجے میں کہا۔ وہ مسکرا دیا۔ اچھا اب کیا ہوگا؟ پاس جا کر پردہ پیچھے کرتے پوچھا۔ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ کیا تم سننا چاہتی ہو؟ ایان نے گلا صاف کرتے اس کا ہاتھ پکڑا اور کچھ اشارہ کرتے اس کو بتایا۔ نہیں مجھے نہیں سننا۔ سنم کی اب ہر کوشش بیکار تھی۔ ہاتھ اس کی گرفت میں تھا جو اس نے کھینچ کر پاس کر لیا تھا، پھر اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے جا رہا تھا۔ بدلے میں اس کا چہرہ لال ہو گیا۔ حد ہوتی ہے بے شرمی کی۔ ایان چھوڑیے، بابا نے آ جانا ہے۔ پیچھے ہوتے وہ شرم سے پانی ہوتے بولی۔ سسر صاحب کو آرام کرنے دو اور بے شرمی بھولو مت، شوہر تمہارا، تم بیوی ہو میری، اب کیا تم سے رومانس نہ کروں تو کسی اور سے کروں؟ ایان فل ڈرامہ سٹائل میں بولا۔ خبردار جو کسی کا سوچے بھی مسٹر ایان احمد خان، اب سے خیال نکال دو، سارے شادی شدہ ہو۔ سر میں اس کا کالر پکڑ کر وہ کہہ کلکا کا ہنسا۔ کیا ہو گیا ہے؟ بابا نے جاگ جانا؟ اس کے منہ پر ہاتھ رکھے وہ پیچھے دروازے کو دیکھ کر بولی۔ ایک تو ہر بار ہم میں کچھ نہ کچھ حائل ہوتا ہے۔ کھڑکی کو پکڑ کر وہ دکھی سی آواز میں بولا۔ کچھ گھنٹوں کی بعد سنم کے اس خاموش اقرار پر وہ چہک اٹھا اور چور کے شور پر گلی میں لائٹس آن ہونے لگی۔ ایان نے گاڑی سٹارٹ کی اور بھاگ گیا۔ وہ اس کی اس شو حرکت پر ہنس رہی تھی۔ اپنا بیگ ان پیک کر کے وہ سامان اٹھا کر اپنی الماری میں سجا رہی تھی۔ کالز کی وجہ سے باہر نکلی تو فون کو چارج سے ہٹایا اور ان انون نمبر دیکھ کر فون واپس رکھ دیا، مگر پھر دھیان ایش پر گیا تو کال ریسیو کی۔ ہیلو، وہ مدھم سا لہجے میں بولی۔ شکر ہے آپ نے کال تو اوکے کی، اتنی دیر سے میں ویٹ کر رہا تھا۔ ایش کی بات سن کر وہ مسکرا دی۔ جی بولیے، کیا کام آ سکتی ہو آپ کے؟ شمائلہ نے اپنا لہجہ سنجیدہ ہی رکھا تھا۔ کام آپ سے ایک ہی ہے، وہ ہے آپ کا جواب۔ اگر آپ مجھ پر احسان کرو تو ایش نے بریک لگائی۔ آپ نے کچھ سوال کیا تھا؟ شمائلہ اس کو تنگ کرنے کے فل موڈ میں تھے۔ آپ بھول گئے؟ ایش نے حیرت سے کہا۔ کیا یاد رکھنا تھا؟ شمائلہ فوری بولی۔ وہ چپ ہو گیا۔ سوری فار کال، ٹیک کیئر، بائے۔ ایش نے ہولی سے کال بند کر دی۔ شمائلہ نے فون دیکھا، پھر افسردگی سے جا کر بیٹھ گئی۔ لگتا ہے مائنڈ کر گیا ہے، مگر میں اب کیا خود کہوں؟ شمائلہ سوچنے لگی، پھر فون پکڑا اور میسج لکھنے لگی۔ اس کو سینڈ کر کے وہ واپس آ کر لیٹ گئی۔ ٹرن کے ساؤنڈ پر وہ چونکا، اس کا نمبر دیکھا، فوری میسج اوپن کیا، پھر پڑھتا ہی گیا۔ ایش، میں نہیں جانتی میں کہاں سے کیا بات شروع کروں، میں اس جذبے میں بالکل نہیں ہوں جو مجھے آپ کی باتوں میں محسوس ہوا۔ وہ پہلے کبھی کسی کے لیے نہیں ہوا۔ کوئی میرا کرتا ہے، مجھ سے کرتا ہے، یہ سب میرے لیے بہت اہم ہے۔ آپ اہم ہو۔ شاید میں اظہار کے معاملے میں اب چپ ہو گئی ہوں، سالوں میں سیلاب کے پیچھے بھاگتی رہی ہوں، مگر اب جا کر مجھے میرا وہ ہیرو ملا ہے جیسا میں جانتی تھی، چاہتی تھی۔ ڈرتی ہوں کھو نہ دوں، کیونکہ اب میرے پاس کھونے کو بھی کچھ
رہ نہیں گیا آپ سے بات کرنا، آپ کی سننا مجھے بہت اچھا لگتا ہے، باقی آپ کے سب سوال مجھے یاد ہے، جواب کل جواب دے دوں گی جیسے چاہو گے، بارات کے لیے پلیز مجھے پک کر لینا۔ اوپر جا رہا تھا، دانت باہر آتے جا رہے تھے کیونکہ وہ آدھا اقرار کر چکی تھی اور اس کو وہ مل رہا تھا جو وہ چاہتا تھا، جس کی اس کو چاہت تھی۔ حارث صبح ہی گاڑی سجا کر خان حویلی پہنچ گیا تھا۔ شمالہ نے باقی تیاری دیکھ لی تھی، ایش بھی اپنے باقی دوستوں کو لے کر پہنچ گیا تھا۔ ایان شیروانی پہن کر جو ہی حال سے ہوتا باہر نکلا، ڈول والوں نے اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ یہ ایش کا کام تھا، وہ دیکھا ہاتھ پر بارات اپنے وقت سے پہلے نکل گئی تھی۔ 1 گھنٹے کا راستہ اب لمبا ہوتا جا رہا تھا۔ ایان کی گاڑی کو ایش چلا رہا تھا، ساتھ شمالہ تھی، جبکہ دوسری گاڑی میں حارث اور باقی لوگ تھے۔ ایش دھیان سے چلا اور جلدی کو ایان نے گھڑی دیکھی، 9 بج رہے تھے۔ ایان تھوڑا سا راستہ رہ گیا، حوصلہ رکھو، بس پہنچ گئے۔ ایش ہارن دیتا گلی محلے سے ہوتا راستہ اور لمبا کر رہا تھا۔ ایان کا پارا ہائی ہو رہا تھا۔ ادھر سے حارث کی کالز آ رہی تھی، ہاں ڈاکٹر بول یار۔ ایان نے فوری کال ریسیو کی، دولہا صاحب غلط راستے پر ہو، ایش کو پیچھے بٹھاؤ اور خود چلاؤ گاڑی تمہارے۔ سسر صاحب کا کہنا کہ 9:30 سے دیر ہوئی، ناشتہ نہیں ملنا۔ حارث نے ہنستے ہوئے کہا۔ ایان نے گاڑی رکوا لی اور خود نکل کر آگے آگے۔ ایش کو موقع مل گیا، وہ شمالہ سے باتوں میں مگن ہو گیا۔ اگلے 2 منٹ میں وہ شوکت حسین کے گھر کے سامنے تھے۔ ایش نے شیشہ نیچے کیا، یار ہم پہنچ گئے۔ نہیں، ہم پٹرول پمپ پر رکے ہیں۔ ایان نے اپنی شیروانی ٹھیک کی اور حارث کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ پھر باری باری سب اندر داخل ہونے لگے، سب سے مل کر سب اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ ایان کی نظریں ابھی ادھر ادھر ہی تھی، وہ کسی بھی وقت آ سکتی تھی۔ نکاح ہو چکا تھا، بس رخصتی باقی تھی۔ مولوی صاحب نے دعا کروائی اور پھر سب سے ملنے لگے۔ اتنے میں وہ لمحہ آ گیا جس کا وہ منتظر تھا۔ ریڈ اور گولڈن ٹچ کے بنا نہایت نفیس لہنگا ملبوس کی وہ لائٹ میک اپ میں قیامت ڈال رہی تھی۔ ہولے سے چلتی وہ ایان کے سامنے آ کر رکی، احتراماً وہ کھڑا ہوا، ہاتھ پکڑا اور ساتھ بٹھا لیا۔ کچھ رسومات ہوئی، ناشتہ کھل گیا۔ ایان نے نظر گھما کر دیکھا، ایش، حارث، شمالہ سب ناشتے میں لگے، حلوہ پوری، چنے، کافی، چائے پر ٹوٹ پڑے تھے۔ وہ ہنس پڑا مگر برابر بیٹھی مہک رہی زوجہ سے ناراضگی کی بو آئی۔ ناشتہ، ایان نے پیار سے اس کو دیکھا، مہندی لگی ہے، میک اپ ہے، باڈی جوڑا ہے، کیسے کروں؟ صنم نے بڑی سی آنکھیں کھولی، وہ شکایت سن کر مسکرا دیا، اجازت ہو تو میں مدد کر دوں۔ ایان نے کافی کا مگ تھاما اور ساتھ بوائل انڈا اور ساتھ لوازمات رکھے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ایان، میں تو مذاق کر رہی تھی، سب لوگ ہیں ادھر۔ وہ تھوڑا شرما کر بولی، بیوی ہو میری، جب مجھے مسئلہ نہیں تو جناب کو کیوں ہو رہا ہے؟ منہ کھولو، اتنی مزے کی خوشبو ہے۔ ایان نے نوالا بنا کر اس کو کھلایا، سب انہی کو دیکھ رہے تھے۔ ایش نے تالیاں بجاتے سیٹی ماری، ایان نے گولی ہمارے مولا بابی کا جلوہ بائی قدموں میں۔ ایش نے ہولی سے کہا۔ حارث کہہ کر لگا کر ہنس پڑا۔ شمالہ نے کوہنی ماری، وہ چپ ہوا۔ صنم نے مسکرا کر نظر پھیری، اتنے میں حال میں شوکت بھی آ گیا تھا۔ وہ من ہی من میں بے حد خوش تھا، مسکرا کر پھر اندر چلا گیا۔ جاری رکھو اپنا پروگرام، میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ شوکت کی آواز پر صنم کے نوالا اٹک گیا۔ ایان نے پانی پلا کر اس کا چہرہ صاف کیا، وہ نوٹ کر رہی تھی جس قدر وہ خیال سے اس کو سنبھال رہا تھا، جیسے کسی بچے کو کھلا رہا ہو۔ ایان، خود بھی کھا لے، بابا نے پھر گڑی بن جانا۔ صنم نے اس کی شیروانی کا بٹن ٹھیک کر کے کہا۔ وہ حارث لوگ پاس چلا گیا، ناشتہ کیا، باتیں کرنے لگا۔ شمالہ صنم کے پاس آ گئی، اس سے باتوں میں مصروف تھی۔ جب ایش نے اس کے ہاتھ میں پہنی وہ انگوٹھی دیکھی، وہ تو دنگ رہ گئے۔ ایان اور حارث اب اس کو چھیڑنے لگے تھے۔ ناشتے سے فارغ ہو کر شوکت نے بنا دیر کیے رخصتی کا اعلان کر دیا تھا۔ صنم کے ساتھ اس کا بیگ اور کچھ کتابیں تھیں۔ شوکت نے اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ایک چیک اس کو تھما دیا تھا۔ ایان نے دیکھا تو وہ رک گیا۔ ماموں، یہ کیا؟ یہ میری بیٹی کے لیے ہے اور تم انکار نہیں کرو گے؟ شوکت اس کو گلے ملا، وہ چپ ہو گیا۔ ماموں، وہ پیپرز یہ تھے آپ کو؟ ایان نے مسکرا کر کہا۔ شوکت حسین ہنس پڑا۔ اچھا، تو وہ اس وقت کے لیے تھا، میرے پاس ہی ہے بیٹی۔ یہ پیپر اس کو دیکھا۔ شوکت پھر صنم سے ملا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رو دی تھی۔ پلیز رونا بند کر دو، تم کہو گی میں ابھی تم کو واپس لے آؤں گا، بے شک تم ماموں ساتھ رہ جانا۔ ایان نے اس کو اس قدر پیار سے کان میں کہا تھا، وہ روتے ہوئے ہنس پڑے۔ شوکت کے دل کو اطمینان ہوا۔ ماموں، اجازت ہے؟ ایان نے واپس پوچھا۔ ہاں ہاں بھائی، تمہاری بیوی ہے، اس میں اجازت کیسی؟ بس میری بیٹی کو خوش رکھنا۔ جی ماموں۔ ایان نے اس کا ہاتھ تھاما، گاڑی میں بٹھایا۔ وہ دوسری طرف سے بیٹھا اور ایش نے گاڑی چلائی ہی تھی۔ ایان نے پھر رکنے کا کہا۔ صنم نے اس کو دیکھا، وہ پریشان تھا فوری گاڑی سے اترا اور شوکت کو جا کر گلے لگا لیا۔ ماموں کو میں آپ کو کل لینے آ رہا ہوں، اس گھر میں آپ رہو گے ہمارے ساتھ اور اس میں کوئی انکار کی گنجائش نہیں۔ آپ یہ گھر رینٹ پر لگا دو، تیار ہی کا میں گیا اور آیا بس۔ ایان نے وکیل کو وہاں ہی کال کر دی۔ شوکت اس کے پیار پر واری جا رہا تھا، پھر دیر تک اس کو گلے سے لگائے رکھا۔
جاؤ میاں، اب تمہاری بیوی کو شک ہو جانا ہے۔ آیا ہنس پڑا۔ جی مگر آپ کی میری بات ہے، آپ اس کو پتہ نہ چلے۔ آیا نے کہتا ہوا واپس آ گیا۔ سنم کو دیکھا حیرانی ہو رہی تھی، آخر وہ کیا باتیں کر رہے تھے۔ دل ہی دل میں اپنے باپ کے احترام میں ایان کا حصہ جانا اس کو بہت اچھا لگا تھا۔ علی خان حویلی رکی اور استقبال کو حیرت سے باقی لوگ وہاں پہنچ گئے تھے۔ ڈول اور شور شرابہ ہو رہا تھا، حویلی رنگوں میں ڈوبی تھی۔ شمالیہ نے کچھ رسم کی، پھر اس کو اوپر روم میں لے گئے۔ ساری سیڑھیاں پھولوں سے بڑی تھی، کمرے تک گلاب ہی گلاب اس کے راہ میں تھے۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر شمالیہ نے اس کو پھر گلے سے لگایا اور سوری، پھر اندر اس کو لے گئی۔ سنم نے ہر طرف گلاب دیکھے، ہر رنگ کے پھول کمرے میں تھے، مہک رہے تھے کمرہ۔ سنم کو بٹھا کر وہ مسکراتی ہوئی کمرے سے چلی گئی۔ عیش ایان کو پکڑے تھا، وہ جانے کی کوشش میں تھا۔ پیسے نکال دلہا میاں، پھر جانا اوپر۔ عیش نے شرط رکھی۔ ایان نے غصے سے دیکھا۔ اچھا چل نکال رقم، غصہ پھر کھا لینا۔ سوچ لے، کل تو آیا بارات لے گا، میں نے رخصتی جلدی کرنی ہی نہیں، ایان نے اونچی آواز میں کہا۔ شمالیہ نے عیش کو دیکھا، اس نے فوری ایان کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ جا یار، ایسے تو نہ کہہ، چل بھاگ جا۔ اور خبردار جو رخصتی دے تھی کہ عیش نے آنکھیں نکال کر کہا، سب ہاتھ پڑے۔ شمالیہ اٹھ کر کچن میں گھس گیا۔ ایان جاتے ہوئے واپس مڑا اور کچن میں اس کے پیچھے گیا، جا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ شمالیہ نے روتے ہوئے اس کو دیکھا اور اپنی تمام باتوں کی معافی مانگ لی۔ ایان نے مسکرا کر اس کو معاف کر دیا۔ عیش کے بارے میں پوچھ کر وہ خوش ہو گیا۔ شمالیہ کا جواب ہاں تھا۔ جاؤ، اب سنم ویٹ کر رہی ہے۔ شمالیہ نے اس کو مسکرا کر کہا۔ وہ اپنی منزل کی طرف بھاگا، اوپر پہنچا اور اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ السلام علیکم۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی ایان نے گمبھیر سے لہجے میں کہا، وعلیکم السلام۔ بالی پلکوں کو اٹھا کر اس نے ایک نظر اپنے محبوب شوہر کو دیکھا تھا۔ وہ جس قدر خوش تھا، اتنا دلکش لگ رہا تھا۔ سنم کے چہرے پر مسکراہٹ چھائی۔ مجھے نہیں پتا میں کہاں سے شروع کروں، مگر یہ سچ ہے، دنیا کی خوبصورت ترین لڑکی میرے شریک حیات ہے۔ مجھے تم سے جتنی محبت ہے، میں ان کو لفظوں میں نہیں کہہ سکتا، مگر ہمیشہ تم میرے دل میں دھڑکن بن کر ہوگی۔ شکریہ مجھے قبول کرنے کا، میری اس بے رنگ لائف میں آنے کا۔ ایان نے پیپرز نکال کر اس کی طرف کیا اور بیٹھ گیا۔ یہ کیا ہے؟ اس کی اتنی پیاری باتوں پر وہ پیپرز دیکھ کر ڈر گئی۔ ایان نے اس کی آنکھیں دیکھی جو خوف میں تھی۔ تمہارا حق مہر ہے میری جان۔ ایان نے اس کا نازک ہاتھ پکڑ کر ہونٹوں سے لگایا اور پھر پیپر اس میں تھما دیے۔ ایان، مجھے صرف آپ چاہیے ہو جو میرے ہو، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ بولتے اس کے دل کے تار بجا رہی تھی۔ سنم، ایان نے باری سے آواز میں کہا۔ جی پلکیں اٹھا کر اس نے سامنے ایان کو دیکھا تھا۔ وہ اتنا پاس تھا کہ اس کے بے ترتیب ہوتی دھڑکنیں وہ سن سکتی تھی۔ تم یہ سن رہی ہو نا؟ اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر وہ بولا تھا۔ ایان، وہ مجھے کبھی احساس کیوں نہیں ہوا؟ وہ لڑکی میرے نکاح میں ہے، مجھے اس پر پورا حق ہے، وہ میری ہے۔ ایان نے اس کی کلائی پاس کرتے اس کے گرد بازو حمل کیے۔ وہ ٹوٹی ٹہنی کی طرح اس کے سینے سے جا لگی۔ پتہ نہیں آپ کو اتنی دیر کیوں لگی یہ جاننے میں کہ میں صرف آپ کی ہوں، آپ کی رہوں گی۔ آئی لو یو۔ اس کے بے ساختہ اظہار پر وہ چہک اٹھا۔ لو یو ٹو سویٹ ہارٹ۔ ماتھے پر مہر ثبت کرتے ایان کھڑا ہوا، اس کو بھی اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ دیکھو گی نہیں پیپرز میں کیا ہے؟ اس کے بالوں میں پن سے نکالتے اپنے ساتھ لگاتے وہ شیشے کے سامنے تھا۔ نہیں، مجھے اس وقت صرف آپ کو دیکھنا ہے۔ سنم نے ایک ہاتھ اس کے گردن کے گرد ڈالا، دوسرا اس کے گال پر رکھا تھا۔ تم اپنا وعدہ کا پورا کر رہی ہو؟ ایان نے کمر پر ہاتھ رکھ کے اس کو اپنے سامنے کیا۔ وہی جو اس دن میرے کان میں کہا تھا تم نے۔ ایان اس کو یاد کروا رہا تھا۔ ایان، سنم کانوں تک لال ہوتے الگ ہوئی تھی۔ آئی وانٹ مائی فرسٹ کس۔ ایان تب تک اس کو وال کے ساتھ لگا چکا تھا، وہ فرار کے سبھی راستے کھو چکی تھی، پھر بھاگنا بھی کیوں تھا؟ وہ اس کا شوہر تھا، سب کچھ تھا، اور اپنی بات کا پوری کرو گے، سنم کا کہنا تھا۔ ایان نے جھک کر اس کو باہوں میں بھر لیا اور بالکنی میں سجائے صوفے پر لا کر اس کو بٹھا دیا۔ سامنے چاند پورا تھا۔ لائٹ آف کر کے وہ مڑا تو ایک ریموٹ سے سامنے جگنو کا ڈبہ کھول دیا۔ روشنی میں چار چاند لگ گئے۔ سنم نے خوشی سے اس کو ہگ کر لیا تھا۔ وہ دیر تک اس کی باہوں میں رہی، وہ باتیں کرتے رہے، پھر ایان اس کو کمرے میں لے آئے۔ بستر پر بٹھا کر وہ سبھی لرز آپ کے چاند کی اس روشنی میں اپنے پہلو میں لیٹی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس پر جھکے ایان نے واپس اس کے بالوں سے آڑی پن نکال کر بال کھول دیے تھے۔ سنم نے اس کی گردن پر ہاتھ ڈالے اور اس کو پاس کر لیا تھا، پھر وہ ہونٹ جو بول رہے تھے چپ ہو گئے۔ شوکت حسین صبح ہی مولوی کو لے آیا تھا۔ آج سنم اور ایان کا ولیمہ اور عیش کا شمالیہ سے نکاح تھا۔ وہ تیار ہو کر نیچے آ چکا تھا جب سنم ابھی بھی کمرے میں تھی۔ ماموں ایان باغ کہا، ان سے ملا، کیسے ہو؟ سنم، کہاں ہے بیٹا؟ اس کو بولو لے کر آئے۔ شمالیہ کو مولوی صاحب کب سے پوچھ رہے ہیں؟ جی ماموں، میں لے کر آتا ہوں دونوں کو۔ ایان واپس اوپر چلا گیا، کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بال کھولے ابھی تک تیار ہو رہی تھی۔ اس نے جا کر پیچھے سے اس کو اپنی گرفت میں بھرا۔ اتنا تیار ہوگی میں نیچے جانے نہیں دوں گا۔ اس کے
گردن پر ہونٹ رکھے وہ محبت پاش لہجے میں بولا، مجھے بھی نہیں جانا، اگر ایسے ہی دیکھو گے تو۔ صنم نے پلٹ کر اس کے گال پر پیار کیا۔ ماموں آ گئے ہیں، شمائلہ کو لے کر آ جاؤ پلیز۔ آیا نے اس کا دوپٹہ ٹھیک کر کے کہا، بس ابھی 2 منٹ میں لا رہی ہوں، آپ جاؤ۔ اوکے، 2 منٹ سے 3 ہوئے، میں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ آیا نے فلائنگ کس کرتے اس کو کہا۔ وہ ہنس پڑی۔ وہ نیچے چلا گیا۔ صنم شمائلہ کے کمرے میں گئی، وہ تیار تھی۔ صنم کو دیکھ کر وہ رو پڑی، میں ہوں نا، تم مجھ میں ہر رشتہ پاؤ گی، یہ گھر تمہارا ہے آیان، میں سب تمہارے ہیں، عیش تم کو بہت خوش رکھے گا۔ صنم نے اس کو پیار سے کہا، پھر ساتھ لے کر نیچے آ گئی۔ حال میں کچھ ہی لوگ آئے تھے جبکہ باہر بہت ہجوم تھی۔ عیش اور شمائلہ کا نکاح ہوا تو باہر کھانا کھل گیا تھا، سب سے مل کر وہ لوگ تھاگے پھر عیش کی ضد تھے رخصتی والے، اس کے والدین بھی یہی کہہ رہے تھے۔ شوکت سے مشورہ کر کے آیا نے اس کی رخصتی کر لی۔ شمائلہ بہت خوش اور مان سے اس گھر سے گئی، بدلے میں شوکت کا یہاں رہنا صنم کے لیے ایک ایسا تحفہ تھا جس کے لیے وہ آیان پر بس مر مٹی تھی۔ 1 سال بعد، صنم اٹھو یار، ناشتہ بنا دو۔ کمبل کا ایک کونا پکڑے وہ اس کو اٹھا رہا تھا، پلیز نہ سو جائیے، ابھی 7 بجے ہیں، ساری رات آپ کی بیٹی نے سونے نہیں دیا، اب آپ شروع ہو جاؤ، مجھے بھی ریسٹ چاہیے۔ صنم نے نیم آنکھیں کھولی، میری جان اچھا سو جاؤ۔ کمر ٹھیک کر کے وہ اس پر جھکا، دونوں کو پیار کرتے اپنے موبائل اٹھائے اور اپنا آپ دیکھا، وہ جانے کو تھا۔ صنم کی آواز پر مڑا، کچھ چاہیے؟ آپ جواب جتنا مختصر تھا اتنا ہی پیارا تھا، وہ کہہ کر لگا کر ہنسا تھا، پھر تیار ہوا، چیزیں اپنی جگہ پر رکھ کر واپس بستر پر اس کے پاس آ گیا۔ صنم نے کروٹ بدلی، اس کے کندھے پر سر رکھ لیا، ایک ہاتھ سے اس کی شرٹ کو پکڑ کر وہ واپس سو چکی تھی۔ آیا نے ایک نظر اپنی بیٹی کو دیکھا، پھر ساتھ لیٹی اپنی ننھی سی بیٹی کو دیکھا جو بالکل ان دونوں کی طرف کروٹ لے کر سو رہی تھی۔ آیا نے اللہ کا شکر ادا کیا، 6 سال پہلے وہ ان سب رشتوں سے بہت دور، بہت الگ تھا، اب وہ سب کچھ پا چکا تھا۔ صنم، تم نہ ہوتی تو شاید مجھے یہ سب نہ ملتا، تم نے اس 1 سال میں مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، مجھے تم سے ہر گزرتے دن میں کتنی محبت ہوتی جا رہی ہے، میں بتا نہیں سکتا، مگر میں تم کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، تمہاری ہر بات مانوں گا۔ اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھ آیا نے اس کے چہرے سے بال ہٹائے، وہ کس طرح سکون میں تھی۔ آیا نے اس کا چہرہ پھر چوما اور کمبل لیے لیٹ گیا، اپنا فون وہ آف کر چکا تھا، اس وقت وہ اپنی فیملی ساتھ تھا جہاں وہ ہر طرح سے پرسکون تھا۔ شوکت حسین اپنے پرانے گھر چکر لگاتا رہتا تھا، کبھی یہاں کبھی وہاں، جہاں انسان ہی عمر گزاری ہو اس جگہ سے الگ ہونا مشکل ہوتا ہے۔ عیش اور شمائلہ دبئی شفٹ ہو گئے تھے، عیش نے اپنا بزنس واپس شروع کیا تھا، شمائلہ ان سے ملنے آتی رہتی تھی، ڈاکٹر حارث نے بھی شادی کر لی تھی، ہر انسان کو اس کی قسمت کا مل چکا تھا، وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کسی کو نہیں ملتا، نہ ملا ہے۔ ہر چیز وقت پر اچھی لگتی ہے کیونکہ ہر چیز کا وقت ہوتا ہے۔